गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट युसरा बलोच। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह बहुत अच्छे से गुजरी होगी। कोशिश किया करें कि पॉजिटिव सोच के साथ अपनी सुबह का आगाज़ किया करें। आज हम थोड़ी सी बात करते हैं ख़वातीन के ऊपर कि ख़वातीन जो आगे बढ़ रही हैं और प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ रही हैं, और ख़ासकर जो ख़वातीन माशी तौर पर इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रही हैं, वो बहुत ही बेहतरीन काम कर रही हैं। क्योंकि पाकिस्तान जो है उसमें ख़वातीन अगर अपना किरदार अदा नहीं करेंगी तो माशी तौर पर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो जो ख़वातीन काम कर रही हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हमारी तरफ से अप्रिसिएशन। आप ऐसे ही काम करती रहें, आगे बढ़ती रहें। और जो थोड़ा सा काम करने से घबरा रही हैं या उनको लगता है कि कोई बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस तो लाइफ में हमेशा रहते हैं, चैलेंजेस से ना घबराएं। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है ख़वातीन बड़ी बहादुर होती हैं और बड़ी बहादुरी के साथ आगे बढ़ती हैं, और जो काम करती हैं बड़ा बेहतरीन काम करती हैं। कुछ ऐसा नहीं होता कि जिसके अंदर लगे कि कोई कमी छोड़ दी है किसी खातून ने। खातून अपना 100% देती है। तो कोशिश करें कि ख़ुद भी इंडिपेंडेंट हों। जितनी आप इंडिपेंडेंट होंगी उतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगी, और अपने मुल्क की तरक्की में और अपने मुल्क की मौशियत के पहिए को भी सिर्फ चलाएंगी नहीं, आप भगाएंगी। आज हम एक पैकेज देखते हैं, पैकेज की तरफ चलते हैं। एक ऐसी ही हमारे साथ कुछ बाहिम्मत ख़वातीन हैं, उनका पैकेज देखते हैं। उसके बाद हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बीस साला कशफ एक ऐसी नौजवान लड़की जिसने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा रखी हैं। सियालकोट से ताल्लुक रखने वाली कशफ सिर्फ अपने ख्वाबों के लिए नहीं बल्कि अपने पूरे खानदान के लिए मेहनत करती है। 6 बहन भाइयों की कफालत में हाथ बटाना हो या वालिदैन का सहारा बनना हो, उसने कभी हालात को अपनी कमजोरी बनने नहीं दिया। कशफ ने खेलों के लिबास तैयार करने का हुनर सीखा। शुरू में सुई धागा और सिलाई मशीन उसके लिए एक नया इम्तिहान थे, लेकिन मुसलसल मेहनत, लगन और साबित कदमी ने उसे एक माहिर कारीगर बना दिया। आज उसके हाथों से तैयार होने वाले स्पोर्ट्स गारमेंट्स न सिर्फ उसके घर का चूल्हा जला रहे हैं, बल्कि उसने अपने जैसी कई नौजवान खुसूसन लड़कियों को भी ये यकीन दिलाया है कि हुनर इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। और अब वो बात जो शायद आपको सबसे ज्यादा हैरान करे, कशफ ना बोल सकती है ना सुन सकती है, मगर उसने दुनिया को ये सिखा दिया कि ख्वाब देखने, मेहनत करने और कामयाब होने के लिए आवाज नहीं, हौसला चाहिए। आज कशफ सिर्फ अपने खानदान का सहारा नहीं बल्कि उन अनगिनत लड़कियों के लिए उम्मीद, हौसले और खुद एतमादी की एक रोशन मिसाल बन चुकी है। यकीनन आपने भी पैकेज देख के जो बच्चियाँ आगे निकलने से घबरा रही हैं, मेरे ख्याल में उनको बहुत ज़्यादा इससे मोटिवेशन और हौसला अफजाई हुई होगी कि किस तरह हमें आगे निकलना चाहिए और क्या क्या हम कर सकती हैं। वो कहते हैं ना कि रास्ता आपने ख़ुद तलाश करना होता है। तो बेहतरीन इंसान वही होता है जो अपना रास्ता भी बनाता है और ख़ुद तलाश भी करता है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कशफ। कशफ कैसी हो, ठीक हो? परफेक्ट, क्या बात है कशफ। और कशफ की वालदा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका नाम समीना अशरफ है। समीना साहिबा कैसी हैं आप? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। बिल्कुल ठीक है आप? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कशफ की वालदा हैं, कैसा महसूस होता है कि इंट्रोडक्शन में जब आपको कहा जाता है आप कशफ की वालदा हैं? जी, मैं बहुत खुश होती हूँ कि बच्चों के नाम से मैं पहचानी जाती हूँ। बच्चों के नाम से और खासकर बेटी के नाम से पहचानी जाती हूँ। और आपके लिए बेटी, मतलब आपको कैसा महसूस कैसा होता है कभी जब आपको लोग गली में या कहीं पे कह रहे होते हैं कि वो देखें वो कशफ की वालदा जा रही हैं? जी, मैं बहुत खुश होती हूँ कि मेरी इतनी बड़ी होनहार बेटी है। होनहार बेटी है, क्या बात है, क्या कभी बात। मैं थक भी जाती हूँ तो कहती हूँ मम्मा आप लेट जाए, मैं खुद ही काम कर लेती हूँ। खुद ही काम, ये होती हैं बेटियाँ जो
احساس بھی کرتی ہیں, باہر جا کے کماتی بھی ہیں, اور باہر نہ جا سکیں تو گھر سے بھی بہت کچھ اپنے والدین کے لیے کرتی ہیں. اور بھی اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں والدہ کے لیے بھی, اور کشف جو ہے, کشف کے لیے تو میرے خیال میں خود کے لیے کشف مسکرا بھی نہیں ہے. کشف آپ کی مسکراہٹ تو اتنی پیاری ہے, بتائیں اس کو کس طرح بتائیں گے ہم کہ مسکراہٹ کشف کی اتنی پیاری ہے؟ ٹھیک ہو, ریلیکس ہو کے بیٹھی ہوئی ہو؟ اوکے. اچھا, آپ نے کشف کی پرورش کی, کس طرح سے, کیسی مشکلات آئی؟ کیونکہ کشف بولنے کی صلاحیت سے محروم ہے, لیکن کشف کا کام ہے, میرے خیال میں جو بولتے بھی ہیں لوگ, ان کے لیے بھی, ان کو بھی پیچھے چھوڑ گئی ہیں. بہت سی ایسی بچی ہیں جو کام شروع نہیں کر پاتی, لیکن کشف نے اپنی معذوری کو کبھی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیا. کبھی بھی نہیں کی. جب سردی آتی ہے تو یہ جو فنگر اس کی کٹی ہوئی ہے نا, اس میں سویلنگ آ جاتی ہے, تو پھر بھی یہ ہیٹر پاس لگا ہوتا ہے, سیکتی رہتی ہے, پھر بھی کام جاری رکھتی ہے اپنا. اچھا, کشف کا ہاتھ بھی کٹ گیا تھا؟ ہاں جی, اس کے فنگر کٹے ہوئے ہیں. اچھا, کیسے کٹا تھا ہاتھ؟ یہ جو بینسوں کا چارہ ہوتا ہے نا, اپنے چاچو کے ساتھ وہ کٹوا رہی تھی, تو وہ آگے سے جو چارہ تھا وہ اٹھا رہا تھا, اس نے نیچے سے چارہ اٹھایا اور ٹوکے میں لگایا, تو اس طرح ہاتھ نہیں پیچھے کیا, ایسے چلتا چلتا آگے چلا گیا. اتنی اس کی 3 فنگر کٹی ہوئی ہیں. کس عمر میں ہاتھ کٹا اس تھا؟ وقت تقریباً یہ 10 سال کی تھی. اچھا, 10 سال کی 10 سال کی تھی. لیکن اس کے باوجود بھی کشف نے کبھی اس کو ہرڈل نہیں بنایا, پرابلم نہیں بنایا کہ میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے. اچھا, تو آپ کو ظاہر سی بات ہے, بچہ جو بول نہیں سکتا, وہ ظاہر سی بات ہے جو بولنے والے بچے ہیں اس کے مقابلے میں اس کی تربیت کرنے میں پرابلمس, مشکلات تو آتی ہیں. تو آپ کو مشکلات کیسی آئی تھی جب آپ کشف کی تربیت کر رہی تھی؟ کشف چھوٹی سی تھی. بس یہ ہے کہ جب بھی اسے کوئی اشارے سے بات کرتے تھے کہ بولنا کہ مما کو جی بھی کہتے ہیں, یہ منہ کا اشارہ بھی سمجھ لیتی ہے کہ ہونٹوں سے ہونٹ کیسے مل کے یہ بات نکالتے ہیں, اسی طرح یہ جی بھی بولتی ہے. یہ اپنے پپا کا بھی نام لیتے, پپا کو بھی پپا جی کہتی ہے. اچھا, ابو جی بھی کہتی ہے, اللہ کا بھی نام لیتی ہے. یہ بول نہیں سکتی, یہ قرآن پاک بھی اپنی زبان میں پڑھی ہے. اچھا, اور نماز کی کتنی رکعتیں ہیں اسے یہ بھی پتہ ہے. اچھا, ماشاءاللہ یہ روزے بھی سارے رکھتی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا, تو کشف کی کشف دوستیں ہیں تمہاری, ان سے پوچھ کے بتائیں. ہاں, دوستی ہے, اتنی زیادہ دوستی ہیں. سب جو کلاس کی لڑکیاں تھیں وہ سبھی اس کی دوست ہے. اس کی تصویر ان کے ساتھ بنی ہوئی ہے. اچھا, کتنی دوستیں بنائی ہوئی ہیں کشف نے؟ اس نے بولی ہیں کہ 20. کیا بات ہے بھائی, ٹیچریں بھی اس سے بہت پیار کرتی ہیں. اتنی دوستیں نہیں ہیں جتنی کشف کی دوستیں ہیں. اب بھی ملتی رہتی ہیں, کہیں بھی پتا چلے کہ کشف فلاں کے گھر ہے یا کام کر رہی ہے تو اسے اس کی دوستیں ملتی رہتی ہیں. اچھا, ملتی رہتی ہے. اچھا, کس عمر میں کشف آپ نے کام جو ہے سیکھنا شروع کیا تھا, اس سے پوچھ کے بتائیں. اس کی 15 سال عمر تھی. اچھا, 15 سال عمر تھی. ہاں جی, 5 تک یہ اسکول میں پڑھی ہے, 6ٹھی تک گئی تو ٹیچریں کہنے لگی آپ کو اب سوال جواب نہیں آتے. اچھا, کشف کو غصہ بہت آتا ہے. جب وہ کہتی تھی نا یہ آتا کچھ نہیں, آپ پاگل ہو, تو اس لیے اسے غصہ آتا تو کہتی تھی میں نے نہیں جانا. کشف نے کہا ہوگا کہ مجھے کیا نہیں آتا, آپ مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ اسکول میں کپ لیتی تھی اور میڈل لیتی تھی, انعام بھی لیتی تھی. اچھا, یہ اس کا یونیفارم بہت کمپلیٹ ہوتا تھا. ہوم ورک یہ ماشاءاللہ ٹھیک سے کرتی تھی. ہوم ورک کی وجہ سے اسے بس نام ملتے تھے. اچھا, تو مطلب پڑھائی میں بھی اچھے سے, مطلب مجھے لگتا ہے کشف نے کوئی فیلڈ ایسی نہیں چھوڑی جس کے اندر کشف نے اپنے آپ کو منوایا نہ ہو. جس دن اس کا عربی کا پیپر تھا, ہمارے گاؤں کے قریب ہی کولی پٹا ہے, ادھر اس کا عربی کا پیپر آیا تو 3 ساتھ تھے جو پیپر لے رہے تھے 5ویں کا. ایک نے بولا اسے کیا آئے گا, دوسرا کہنے لگا کچھ تو پڑھتی ہے نا, آخر اسکول جاتی ہے, اسے کچھ تو آئے گا نا. ایک نے بولا جو قرآن پاک لے کے آؤ. جس طرح ہم قرآن پاک کھولتے ہیں اس طرح اس نے قرآن پاک کھولا ہے. جس طرح اس کی زبان ہے ایک ایک لفظ پر ٹھہر ٹھہر کر اس نے فنگر لگائی, اور تینوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور شاباش دی. کیا بات ہے, کیا بات. تو یہ بھی بتا رہی تھی کہ 3 تھے مچھوں والے جنہوں نے شاباش دی. شاباش بھی اسے آتی ہے. اچھا, شاباش دے کے دکھاؤ, کیسے شاباش دیتے ہیں.
हाँ, थोड़ा सा बताओ शाहबाज। अल्लाह जब मैंने पढ़ा। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये भी बताएं, जब आप जाती थी सिलाई सेंटर तो आप कशिफ को किसके पास छोड़ के जाती थी? छोटी बच्ची थी कशिफ तब। मैं किसी के पास भी छोड़ के नहीं थी जाती, क्योंकि दिल ही नहीं मानता किसी के घर बच्ची बैठी हाँ हुई जी। इतनी देर तक। दूसरे बच्चे स्कूल चले जाते थे, इसे मैं घर में लॉक करती थी। अच्छा, आप घर में लॉक हाँ जी, करते थे? अंदर करती थी। ये भी इसे समझाना कि छत पे भी नहीं जाना, किसी के घर ऊपर से भी कहीं नहीं जाना। अच्छा। जब मैं सेंटर चली जाती थी तो उसकी छत पे जाकर देखना कि हमारी छत पे कोई मर्द तो नहीं है। तो तंग नहीं करती थी कि मैंने नहीं रुकना, क्योंकि बच्चे नहीं, तो कहती थी कि अब ताला लगा दे, मैं इधर उधर चाची के घर फलां के घर बैठ जाती। मैंने कहना नहीं। अच्छा, आप अंदर तो कैसे रहती थी? ये तो बड़ी डिस्टर्ब हो बस जाती। टीवी देखती रहती थी अंदर। अच्छा, जब इसने सोना होता तो टीवी बंद कर देती थी। अच्छा, फिर और जब दूसरी बहनें आती थी तो ताला खोलती, फिर इधर उधर घूम लेती थी चाचियों के घर बाहर। तो जिद नहीं करती थी मैंने आपके साथ जाना है? नहीं, मैंने कितनी बार बोला था मेरे साथ चलें, तो कहती थी मैं उधर क्या करूंगी, मुझे ऐसे करना नहीं आता। अच्छा, सही। हाँ जी, फिर अंदर रह रह कर ये तंग होने लगी, तो फिर एक दिन कहने लगी चलो मैं भी उधर जाके देखती हूँ अब उधर क्या करती हैं। उधर क्या करती हैं? हाँ कशिफ जी। ने खुद अपना रास्ता तलाश किया कि मैं भी जाके देखूं कि वहां जाके आप क्या करती हैं। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा आप। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ कशिफ और कशिफ की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। कशिफ की वालदा से ही हम गुफ्तगू कर रहे हैं और कशिफ के साथ भी कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बताएं कि आपके माइंड में ये सिलाई सेंटर आपने ढूंढा कैसे? आपको कैसे पता चला था कि मुझे यहाँ जाना चाहिए? मुझे काम करने का बहुत शौक है। अभी तो कुछ उम्र का लिहाजा हो गया कि थकन हो जाती है। मैं माशाल्लाह बहुत काम करती हूँ। मेरी 6 बेटियां हैं और 1 बेटा है। अच्छा। और अपने डेरे पे भी काम करती थी, शादी ब्याहों के भी काम करती थी, लेकिन ये जो बिस्तर होते हैं ये मैं सिलाई करती थी। और कपड़े भी मैं बहुत ठीक से सिलाई करती थी। और मैंने सोचा कि शौक था कि पाँव के साथ मशीन कैसे चलती है। अच्छा। पहले तो जो छोटी मशीन होती है कपड़े सिलाई वाली, उस पे मैं काम करती थी, तो मैं देखूं तो सही वो पाँव के साथ कैसे चलती है। मैं उधर सेंटर में गई, देखा कि खवातीन काम कर रही हैं। 1-2 दिन मैंने वैसे खाली चलाना मशीन सीखा, उसके बाद मैं आज माशाल्लाह कामयाब हूँ। ऐसे ही चला रही हूँ, मेरी बेटियां मेरे साथ हैं। क्या बात है, क्या बात हाँ है। जी। लेकिन आपको ये कैसे आइडिया हुआ था, अंदाजा कैसे हुआ था कि यहाँ पे सिखाते हैं, मुझे यहाँ जाना चाहिए, ये काम करना चाहिए? मैंने जिसके घर सेंटर बना हुआ था, मैंने उसे पूछा कि बच्चे छोटे छोटे थे, मैंने बोला कि मुझे धागे गांठने के लिए कोई पीस दे दिया करें। अच्छा। क्योंकि घर में बैठे फारग रहते हैं, कोई काम करें, क्योंकि इसके पापा अकेले कमाते थे, बेटा भी छोटा था, माशाल्लाह बेटियां ही थी। तो उसने बोला कि आप उधर आए, मैं बताऊंगी क्या बनता है। मैंने कहा नहीं, मुझे इधर घर में कोई काम दे दें। कहती नहीं, एक बार उधर आए फिर बताऊंगी क्या काम करना है। मैंने सोचा ठीक है। उधर गई तो माशाल्लाह 15-20 मशीनें, ये जो की मशीनें होती हैं ये उधर पड़ी हुई थी। अच्छा। उसने बोला कि बैठ जाए, उसकी जो डिब्बी लगाते हैं छोटी फिर की उसमें होती है, वो लगाते हैं, उसने वो बाहर निकाल दी। कहने लगी कि बाजी बैठ जाए, चलाएं इसे, इस तरह पाँव रखें और आस्ता आस्ता इसे चलाएं। अच्छा। 1-2 दिन में बस कंट्रोल करना मैंने सीखा। उसके अंदर पीस रखना शुरू किया। उस वक्त हम ये जो लेदर के होते हैं ग्लव्स वगैरह चमड़े के, वो उस पे मैंने ये जांच सीखी है। अच्छा, उस पे आपने सीखा। अच्छा, तो कशिफ कैसे आपके साथ जाना शुरू हुई और किस तरह आगाज कैसे हुआ कि कशिफ जब वहाँ फर्स्ट टाइम गई? कशिफ घर में मैं बंद करती थी। एक दिन उधर डाकू हुआ, उसने बहुत 3-4 घर में डाका डाला था। अच्छा, डकैती हुई थी। हाँ जी, ये पूछने लगी कि फलां फलां क्या हुआ। उनके घर से हम दूध लेते थे। अच्छा। तो इसको ही मैंने भेजा के जाओ दूध लेके आओ। इसने बोला कि उधर इतने लोग हैं, ये जो पुलिस वाले होते हैं उनके पास ऐसे ऐसे करने वाली अच्छा असला पकड़ा हुआ, उधर क्या हुआ है। तो पता तो हमें सुबह को पता चला था कि उधर डकैती हुई है। फिर मैंने इसे बोला कि उन्होंने ये जो कांटे होते हैं, गानी होते हैं, वो सभी निकाल लिए, पैसे हैं,
तो कहने लगी वो कोकेयाली किधर थी, खवातीन किधर अच्छा। थी। मैंने बोला कि उसके मुंह बंद किए थे, अच्छा। तो वो सब कुछ लूट के ले गए हैं। तो आप अकेली घर में रहती हो, हमारे घर भी पैसे पूसे हैं, तो आपको भी ऐसे करेंगे और सब कुछ छीन के ले जाएंगे। तो ये तोबा तोबा करने लगे। अच्छा। कहने लगी मुझे भी अपने साथ ले जा। अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी अंदर से डर गई थी। हाँ जी, जाहिर सी बात पहले है। बताती हूँ कि मैं जब ला करके जाती थी, वो सेंटर वाली छत पे मैं खड़ी होकर 2-3 बार देखती थी कि मेरे बच्चे, दूसरी बच्चियां घर आई हैं या नहीं। नहीं, जब तक वो नहीं थी आती, मुझे डर लगा रहता था। हमारी ममटी का ऊपर दरवाजा नहीं था लगा, तो यही था कोई भी आ सकता है कि बच्ची अकेली है, बोल नहीं सकती। वैसे ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने वक्त पर सोचा भी और एक्शन भी लिया। बहुत से वालिदैन इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन आपने तो काफी इसके ऊपर फटाफट एक्शन लिया कि इस तरह का अगर डकैती हो सकती है तो मेरे घर में भी कुछ हो सकता है, मैं बच्ची को अकेला नहीं छोड़ आजकल सकती। किसी के भरोसा नहीं ना रहा, ये बात है। फिर भी बच्ची है, डर लगा रहता था। अभी मेरी बच्ची कोई जल्दी से घर ना है तो बुरे बुरे ख्याल आते रहते हैं। मैं मोबाइल दे के अपनी बच्चियों को भेजती हूँ कि थोड़ी देर के बाद मैंने कॉल करनी है, बताना कि मैं किधर हूँ। बिल्कुल, वालिदैन को इतना ही कॉन्शियस होना चाहिए, चाहे बेटा हो या बेटी हो, दोनों के मामले में। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बताएं कि कशिफ फारिग वक्त में क्या करती है, क्या इसके शौक हैं? इसका सबसे ज्यादा शौक मोबाइल चलाना है। हाँ, इसके पास मोबाइल है, उस पे ये बालों के डिजाइन देखती रहती है। अच्छा। और कपड़ा जो भी देखती है कहती है मुझे ये ले दें, मुझे इस तरह का सिलाई अच्छा, कर कपड़े दें। पहनने का शौक है बहुत ज्यादा। क्या बात है। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं, जब पहले दिन गई कशिफ तो कैसा लगा? मुश्किल लगी? कशिफ ने कहा मैंने करना है, नहीं करना, किस तरह किया इसने? बस इधर खवातीन को देख रही थी। अच्छा। ये किस तरह चलाती हैं। 1-2 दिन मेरे साथ जाती रही, उसके बाद कहने लगी कि मैंने भी किसी मशीन पे बैठना है। जब इसने बैठना शुरू किया, माशाल्लाह मेरे से ज्यादा ही काम करती है। आपसे ज्यादा ही काम करती है। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं कि जाहिर सी बात है माशरे के बहुत सी बातें भी आती हैं, तो जब इस तरह की कोई बातें आई, प्रॉब्लम्स आए, तो आपने एज अ वालदा उसको कैसे फेस किया? कैसे कहा कि नहीं, मैं अपनी बेटी को हुनर जरूर सिखाऊंगी? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत इज्जत है हमारे देवरों जेठों में। माशाल्लाह इसके पापा 6 भाई हैं, वो मुझे शाबाशी देते हैं। किसी ने किसी नजर से आज तक नहीं देखा कि ये क्यों औरत हो के अपनी बच्चियों को साथ लेके ये काम कर रही हैं। कोई भी पूछता है, मैं जब गुजरती हूँ कभी इधर उधर तो पूछते हैं आंटी कैसा काम चल रहा है। मैं कह रही हूँ बेटा ठीक बच्चा चल रहा है। क्या बात है। कोई मुझे ऐसे नहीं कहता देखो ये काम करती है, ऐसे नहीं कहता, माशाल्लाह शाबाश ही देते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बताएं कि आपके पास और कितनी बच्चियां और मजीद सीख रही हैं? मेरे कुछ बच्चियां ने ट्रेनिंग ली है, वो अपने घर में काम कर रही हैं। कुछ इस वक्त मेरे पास भी हैं। अच्छा, इस वक्त 10 हैं पास। अच्छा, 10 हैं। इससे पहले भी आपने और बच्चियों को भी सिखाया? औरों को भी सिखाया। औरों को भी सिखाया, बच्चियों को इंडिपेंडेंट कर रही हैं। इससे बड़ा काम क्या हो सकता है कि जितनी ज़्यादा बच्ची इंडिपेंडेंट होंगी उतना ज़्यादा हमारे मुल्क के लिए, हमारी बच्चियों के लिए जाहिर सी बात है बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, तो क्या समझती हैं जब कशिफ माशी तौर पर इंडिपेंडेंट हुई, घर चलाना शुरू हुआ, तो कशिफ के कॉन्फिडेंस में, कशिफ की खुद एतमादी में तब्दीली आई? कैसे हुआ था इसमें? बस यही है कि जो कुछ भी इसे चाहिए मैं जरूरत से ज्यादा ले देती हूँ इसे। हाँ जी, ये खुश हो जाती है कि मेरी मम्मा मेरी हर चीज लेके देती है। हाँ जी। ओके। अच्छा, कशिफ जो आप पैसे कमाती हैं वो किसको देती हैं? वालदा को देती हैं या वालिद साहब को देती हैं? हाँ, किसको? क्या? अम्मी। अच्छा। हाँ, मैं अम्मी को देती हूँ। अच्छा, अम्मी को देती हो, अब्बू को भी देती हो? अब्बू को देती हो? पापा को भी देती हो? क्या बात है। अच्छा, आधे आधे कर लेती हो। अच्छा, क्या ये अगर आपको जब कहती है कि मुझे ये चीज चाहिए, क्या ज्यादा डिमांड करती है कि ये लेके दें? बहुत अच्छा कपड़ा जो होता है फैशन वाला, वो से काम वाला, इसे वो कपड़े पसंद है। अच्छा। और जागर शूज पहनने का इसे बहुत शौक है, और जैकेट पहनने का। क्या बात है। अच्छा, दूसरा आप ब्रेक में जिक्र कर रही थी कि कशिफ को आपने स्विमिंग भी सिखाई है। वो इसे खुद ही आती है। अच्छा, खुद ही आती है? खुद ही कैसे? मतलब आपको हमारे डेरे पे बना हुआ है। हमारी जमीन भी है। अच्छा। हाँ जी, तो उधर बना हुआ है, हम उधर जाते हैं। जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है हम घर से बाहर चले जाते हैं। अच्छा। या बिजली बंद हो तो तब भी चले जाते हैं।
उसे चार दीवारी हुई है, गेट लगा हुआ है, उसे बंद कर लेते हैं, अंदर बच्चियां कुछ भी करती रहती हैं, कुछ नहाती हैं, कुछ खाना पकाती हैं, बस हम उधर अच्छा इस तरह नहाते तो स्विमिंग भी कशिफ कर लेती है, आप भी कर लेती हाँ जी, मैं हैं? खुद वैसे ये तो बड़ी अच्छी बात है कि एडिशनल और स्किल भी है कि स्विमिंग भी आती है। अच्छा दूसरा ये बताएं कि कशिफ खाना भी बना लेती हैं? हाँ जी। कशिफ क्या आटा क्या भी कर गूंद लेती हो हैं। आप तो मेरे ख्याल में बहुत कुछ कर लेती हो। मैं भी इतना नहीं करती, मुझे स्विमिंग भी नहीं आती, सही से खाना बनाना भी नहीं आता, और आपको इतना कुछ आता है। अच्छा दूसरा ये भी बताएं कि अच्छा मेहंदी वगैरह लगाना बच्चियों के जैसे शौक होते हैं ईद पे, और इसे मेहंदी बहुत पसंद है। अच्छा मेहंदी पसंद है। मेहंदी भी जब मोबाइल पे देखती है डिजाइन, फिर अपनी बहन को बोलते है इस तरह की मुझे लगाए। अच्छा इस तरह की लगाए। हाँ जी। खुद भी लगा लेती हैं? नहीं, खुद जरा कम लगाती है, इतने डिजाइन नहीं ना करने आते। इससे बड़ी बहन है, वो बहुत प्यारी मेहंदी लगाती है। अच्छा वो बड़ी। हाँ जी, तो कपड़े सिलाई मैं खुद करके अपनी बच्चियों को देती हूँ। अच्छा हाँ जी। तो अच्छा तो जो हेयर स्टाइल बनाती हैं वो कहाँ से देखती हैं? सोशल हाँ जी, मीडिया? मोबाइल पे। अच्छा मोबाइल पे देखती हैं, वहां से बस देखती हैं और सीख हाँ, लेती हैं? सीख लेती हैं। क्या? जो देखती वो रहती है, अच्छा मोबाइल पे यही चीजें देखती है। अच्छा यही चीजें देखती हाँ रहती जी। हैं। अच्छा थोड़ा सा ये भी बताएं कि जब किसी ने कोई आपके लिए प्रॉब्लम खड़ा किया हो, जब कहते हैं कि कैमरे वाले आते हैं, लोग देखते हैं, आप बच्चियों को क्यों लेके जाती हैं, वो वाकया भी शेयर करें कि आपने किस तरह से अपनी बच्चियों के फायदे के लिए, अपनी बच्चियों को हुनर देने के लिए लोगों की बातों को किस तरह से पीछे छोड़ा। बस जब ये जाते हैं कैमरे वाले, हम पहले नंबर पे तो हमारे मोहल्ले के बहुत खुश होते हैं कि आंटी ने इतनी तरक्की की है। जिन लोगों को हमने कभी नहीं देखा वो भी इधर देखने को मिलते हैं कि आंटी के पास अंग्रेज भी आते हैं, इधर कहीं लाहौर से आते हैं, इस्लामाबाद से आते हैं। अच्छा कुछ लोग तो कहते हैं हमें भी इधर बिठाए ना, हमने भी ये लोगों के साथ मीटिंग करनी है। अच्छा तो एक इनके पापा के डॉक्टर दोस्त हैं, उसने एक बार बोला था, मेरी फरदौस आशिक सुनी हाँ जी, होगी फिरदौस बगवाला, आशिक। हाँ जी, उसके साथ भी हमारी मीटिंग हुई थी। अच्छा तो हम उधर गए थे, जीवन होटल चैना चौक में है। तो उसने बोला था कि भाभी आप खुद जाया करे, बच्चियों को रहने दे। मैंने सोचा कि डॉक्टर साहब जब काम करना है तो फिर शर्मिंदगी किस बात की है, जब हमने आगे बढ़ना है तो पीछे मुड़ के क्यों देखें, क्योंकि मेरा अकेला कमाने वाला था। अब तो अल्लाह का शुक्र है बेटा बाहर है। अच्छा फिर भी मैंने अपना हुनर नहीं छोड़ा, काम करना नहीं ये छोड़ा। तो बहुत अच्छी बात है कि कोई अगर अपना हुनर नहीं छोड़ता। उसके बाद मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला। एक और आदमी था, अल्लाह उनके जन्नत नसीब करे, वो फौत हो गया है। उनके पापा को कहने लगे अशरफ साहब ये जो समीना है ना आपका दूसरा बाजू है। हाँ क्या बात है। जब मियां बीवी दोनों मिलके और बच्चे भी मिलके आगे बढ़ते हैं तो वही बहुत ही ज्यादा खूबसूरत घर वही होता है। अच्छा दूसरा ये बताएं, अगर आप बताना चाहें तो कितना कमा लेती हैं कशिफ? माशाल्लाह ये मैं और कशिफ मिलके काम करती हैं। दो मेरी बेटियां हैं, वो हमसे ज्यादा काम करती हैं। माशाल्लाह काम ठीक ठाक हो तो 70, 75, 80 हजार के करीब हम महीना निकाल लेते हैं। अच्छा उसमें कुछ बच्चियों ने भी कमेटियां डाली हुई हैं, मैंने भी डाली हुई हैं। अच्छा। जब मेरी शादी की सालगिरह आती है तो मेरी बेटी मुझे गोल्ड का गिफ्ट देती हैं। क्या बात है, क्या बात है। इतने प्यारे प्यारे मोमेंट्स हैं आपके कि माशाल्लाह मेरे बच्चे बहुत कदर करते हैं। मेरे बच्चे कहते हैं, एक मेरी बच्ची माशाल्लाह बहुत पढ़ी लिखी है, उसका नाम जरमिशा है। अच्छा कहती है एक बार माँ बाप की शक्ल देख लेना, बड़े प्यार से एक हज का सवाब मिलता है। क्या बात तो है। मैंने बोला आप कितनी बार देखती है? मैं कहने लगी कि मामा ये बताया नहीं जाता कि कितनी बार दिन में हम देखते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे है। जाहिर सी बात है कशिफ हैं ही इतनी बड़ी स्टार जिन्होंने इतना अच्छा अपना इंतखाब किया कि मैंने कभी भी पीछे नहीं रहना, लोगों के साथ आगे बढ़ना है। कशिफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबीना अशरफ साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। नाजरीन अभी हम जाते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो नए मेहमान का आपसे तारुफ करवाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे कशिफ और कशिफ की वालदा से। अभी हम बात करते हैं हिना नौरीन से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, लॉयर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी।
تھینک یو. اچھا آپ ہنا صاحبہ آپ بتائیں, کیونکہ بہت سی خواتین ظاہر سی بات ہے دیکھ رہی ہیں تو وہ پوچھنا بھی چاہتی ہوں گی کہ آپ کا جو بیداری سینٹر ہے وہ کن کن ایریاز میں ہے, اور کیسی خواتین کو کرائٹیریا کیا ہوتا ہے, کس طرح کی خواتین کو سکھاتا ہے؟ بیداری آرگنائزیشن جو ہے ہم لوگوں نے 1993 میں اپنا کام شروع کیا اور 22 ایئرس ہو گئے ہیں مجھے بھی بیداری کے ساتھ اٹیچ ہوئے, اور خاصے عرصے جو ہے وہ میں نے بیداری کے ساتھ ایز اے والنٹیئر کام کیا, فیلڈ میں بھی گئی, کمیونٹیز میں بھی گئی, اور پھر اسٹاف کے طور پہ بیداری کے ساتھ آئی. اب میں بیداری کے بورڈ پہ ہوں, میں بیداری کی وائس پریزیڈنٹ کے طور پہ کام کر رہی ہوں. بیداری جو ہے یہ مارجنلائز کمیونٹیز اور خاص طور پہ جو خواتین ہیں ان کے لیے کام کرتا ہے. ہم لوگ جتنے بھی ولنریبل کمیونٹیز ہیں, جس میں خواتین ہیں, جس میں بچے ہیں, جس میں یوتھ ہے, جس میں خواجہ سرا ہیں, جس میں مائنارٹیز ہیں, تو ہم لوگ ان کی سوشو اکنامک اینڈ پولیٹیکل امپاورمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں. ڈفرینٹ ہمارے کام کے کمپوننٹس ہیں جس میں ہم نے ایجوکیشن پہ, ہیلتھ پہ, سروس ڈلیوری پہ جو ہے وہ خاصا کام ہے. اور اس میں جو بہت اہم سیگمنٹ ہے وہ اسکل ٹریننگ کا ہے. اچھا, اسکل ٹریننگ کے حوالے سے بیداری جو ہے یہ شروع سے ہی کام کر رہا ہے. اگر ٹو ڈیٹ ہم دیکھیں تو ہم نے 25,000 خواتین جو ہیں ان کو ہم نے ٹل ٹو ڈیٹ ڈفرینٹ اسکلس ٹریننگ دی ہیں. اچھا, اور ان کی جاب پلیسمنٹ کروائی ہے انڈسٹری کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ جن خواتین کو پرمیشن نہیں تھی کہ وہ انڈسٹری میں جا کے جاب کر سکیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے کام کر رہی ہیں, انڈسٹری کے ساتھ مل کے اپنے بزنسز جو ہیں وہ انہوں نے اسٹیبلش کیے ہیں. اور اس میں سے کوئی 15,000 کے قریب جو خواتین ہیں جن کو ہم نے اسکلس ٹریننگ سکھا کے اور ان کو ہم نے ان کی جاب پلیسمنٹ کے حوالے سے کام کیا. پرٹیکولرلی یہ جو بڑا فگر ہے یہ IL اور UN وومن کے ساتھ مل کے ہم نے کیا تھا. اور یہ جو ہماری کشف ہے یہ بھی جو ہمارا UN وومن کے ساتھ پروجیکٹ تھا تو یہ بھی اسی میں سے ہی ایک نکلا ہوا ہیرا ہے. اور ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں, آپ نے ان سے بات بھی کی ہے, یہ بول نہیں سکتی ہیں اور سنتی ہیں لیکن انہیں اس طرح سے سمجھ نہیں آتی ہے جس طرح سے ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ انہیں اشاروں کی زبان سمجھ آتی ہے. تو اس طرح کی جو بچی جس کو کہ گھر میں سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے, اور ایسی بچی جو ہے یہ جب گھر سے کام پہ نکلتی ہے اور پھر ماشاءاللہ اپنا آپ منواتی ہے اور گھر کا یہ ایک اہم رکن بن جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس طرح کی جو ایگزامپلز ہیں یہ ہم نے کمیونٹیز میں جو ہے وہ بنائی. بہت اچھی بات ہے یہ تو. اچھا, دوسرا یہ بھی بتائیں کہ آپ کا سینٹر کن کن ایریاز میں ہے تاکہ جو بچیاں وہاں رہتی ہیں ان کو بھی آئیڈیا ہو کہ ان ایریاز میں ہے. جی, ہمارا جو ہمارے ویسے تو ڈفرینٹ پروجیکٹس جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں چل رہے ہوتے ہیں. ہمارے کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں جو کہ پنجاب کے بہت سارے ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس جو ہیں وہاں پر چل رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی وہ 10 ڈسٹرکٹس میں ہمارے ایشیا فاؤنڈیشن کے ساتھ تھا جس میں ہم لوگ لیگل اویئرنیس کے حوالے سے کام کر رہے تھے. جو سروس پرووائڈرز ہیں انکلوڈنگ گورنمنٹ سروس پرووائڈرز, جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن اینڈنگ وائلنس آن ویمن کے حوالے سے جو ان کی سروسز ہوتی ہیں تو ان کو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنا. تو جو اسکل ٹریننگ والا کمپوننٹ ہے یہ کچھ عرصہ تو ہم نے گجرانوالہ کے ڈفرینٹ شہروں میں کیا اور ناروال میں بھی کیا, گجرات میں بھی کیا. اس وقت جو ہے یہ ہمارا جو اسکل ٹریننگ والا کمپوننٹ ہے یہ سیالکوٹ ڈسٹرکٹ میں چل رہا ہے. سیالکوٹ. تو چونکہ پروجیکٹس جو ہیں وہ آتے ہیں کچھ دیر جو ہے وہ ہم ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں جا کے کام کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ظاہر ہے جہاں پہ ہمارا وہ پروگرام ہوتا ہے وہاں پہ ہی ہم لوگ جو ہے وہ چلاتے ہیں. تو اس وقت جو ہے یہ سیالکوٹ ڈسٹرکٹ میں چل رہے ہیں. اچھا, دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ اگر کوئی خاتون آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو وہ کس طرح سے رابطہ کر سکتی ہے؟ ہاں جی, ہماری ویب سائٹ ہے www.bedari.org.pk اور فیس بک پہ بھی بیداری کا ہمارا پیج بنا ہوا ہے. تو اس ذریعے سے بھی لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہمارے ساتھ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ فزیکل ہمارا اوگا کی ماڈل ٹاؤن میں سیالکوٹ میں اوگا کی ماڈل ٹاؤن ہے, وہاں پہ ہمارا ہیڈ آفس ہے اور فزیکلی بھی لوگ جو ہے وہ آفس وزٹ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ جا کے وہ جو اس وقت ہمارے پروگرام چل رہے ہیں اس کی سروسز جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کشف کی والدہ اور کشف کیا سیکھنے آئے تھے, انہوں نے کس چیز پہ کام کیا آپ کے پاس؟ ہم نے UN وومن کے تعاون سے ایک پروگرام اسکل ٹریننگ کا جب شروع کیا تو وہ ولیج جوڑیاں کلاں ہے جہاں سے ان کا تعلق ہے وہاں پہ ہم نے شروع کیا. تو وہاں پہ ہم نے چونکہ ایسی خواتین کلچرل بیریئرز بہت زیادہ ہوتے ہیں گاؤں کی سطح پہ,
اور لوگ جو ہیں وہ فیکٹری جانے کی اجازت نہیں دیتے, یہاں سٹی تک موبلٹی کے بہت ایشوز ہوتے ہیں, اسکل ٹریننگ اٹینڈ کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ خواتین کو اجازت نہیں ملتی ہے. تو وہ والا جو گاؤں ہے وہ بھی اسی طرح سے تھا, ذرا دور دراز دیہاتی علاقوں میں یہ گاؤں تھا. وہاں پہ ہماری ٹیم پہنچی, جا کے خواتین سے بات کی. انہوں نے کہا اگر یہاں پر اسکل ٹریننگ کا کوئی بندوبست کریں گے تو ہم لوگ یہاں پر تو کر سکتے ہیں, اچھا, لیکن ہم لوگ سٹی تک نہیں جا سکتے ہیں, ہمارے گھروں سے اجازت نہیں ہے. تو وہاں پہ ایک خاتون ہیں جنہوں نے ہمت کی اور انہوں نے کہا کہ جی میں یہ سینٹر کھولتی ہوں اور اپنے گاؤں کی خواتین کو جو مل کے ہم لوگ اکٹھا کرتے ہیں اور یہاں پر ہم لوگ یہ سینٹر بناتے ہیں. اچھا, تو وہاں پہ انڈسٹری, جی ہم نے انڈسٹری اس وقت رینٹ پہ لی گئی تھی وہ جگہ, اس وقت رینٹ پہ لی گئی تھی. اسکل جو انڈسٹریل بیس اسکلز ہے اس میں سیٹ اپ جو ہے وہ سارا ہم نے ان کو لگا کے دیا اور انہوں نے وہاں پہ ٹریننگس شروع کر دیں. اور ٹریننگس جو ہیں وہ کرنے کے اس وقت تک انہوں نے کوئی 3000 خواتین کو ٹریننگ دے دی ہیں اس سینٹر میں. اچھا, نہ صرف اس گاؤں کی خواتین آتی ہیں بلکہ ارد گرد کے ولیجز کی بھی آتی ہیں. تو اسی سینٹر میں جو ہے وہ سمینہ بی بی جو کشف کی والدہ ہیں وہ آ رہی تھیں اور ہم لوگ آتے جاتے تھے, دیکھتے تھے ماشاءاللہ خواتین سیکھ رہی ہیں, کام کر رہی ہیں. کچھ دیر بعد جو ہے یہ کشف نے بھی آنا شروع کر دیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ یہ بول بھی نہیں سکتی, سن بھی نہیں سکتی, لیکن اتنے اچھے طریقے سے جو ہے یہ مشین پہ اس کی گرپ اور یہ کام کر رہی ہے, چلا رہی ہے. اور پھر کچھ عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ جو کشف ہے اس نے جو وہاں سے انکم جنریشن کی اور اس کی والدہ نے بھی, انہوں نے پیسے جوڑ کے تو پھر انہوں نے جو 5 مشینیں ہیں وہ خرید کے اپنے گھر رکھ لی. اچھا, اور اس کے بعد ماشاءاللہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنا گھر میں علیحدہ سے سیٹ اپ لگا لیا. اچھا, تو اس وقت تک کوئی 20 کے قریب خواتین ان سے سیکھ کے جا چکی ہیں. تو ابھی یہ کیا بناتے ہیں؟ ابھی یہ بینڈیج کا کام کر رہے ہیں. اچھا, ہم نے اس سینٹر میں گارمنٹ اسٹچنگ کی, گلو اسٹچنگ کی, ڈفرینٹ جو انڈسٹریل بیسڈ جو بھی پروڈکٹس ہوتی ہیں اس کی ہم نے ٹریننگ کا بندوبست کیا تھا. اچھا, تو پھر وہاں سے کام کرنے کے بعد خواتین جو ہیں انہوں نے کچھ نے اسی طرح سے جس طرح کشف نے مشینیں رکھی گھر میں, اسی طرح سے خواتین نے وہاں سے جب سیکھا تو انہوں نے کوئی ایک مشین لے کے اپنے گھر میں رکھی. لیکن یہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت ہمت کی, تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا سیٹ اپ بنانا ہے. اچھا, ان کے مائنڈ میں کیسے آیا کہ ابھی سیٹ اپ بنانا ہے, تھوڑا بزنس کی طرف اس طرح جانا ہے؟ کشف کے مائنڈ میں آیا یا کشف کی والدہ کے مائنڈ میں آیا؟ جی, ہم لوگ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب کمیونٹیز کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہم لوگ نا انہیں ایک پورا پیکج دیتے ہیں. پورے پیکج میں اسکلس ٹریننگ ہوتی ہیں, کیپیسٹی بلڈنگ ٹریننگ ہوتی ہے, اس میں کیریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے, اس میں لیڈرشپ اسکلس کی ٹریننگ ہوتی ہے. تو ہم لوگ ساتھ ساتھ لوگوں کو سینسٹائز کر رہے ہوتے ہیں, موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے صرف اور صرف یہاں پہ سیکھ کے یہاں تک نہیں رہنا, آپ کی جو ڈیسٹینیشن ہے وہ بہت آگے ہے. تو جب یہ والے میسیجز انہیں بار بار ہمارے ڈفرینٹ سیشنز کے ذریعے سے جاتے ہیں تو پھر خواتین اس کی بیس پہ اپنا کیریئر پلان بناتی ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ پھر موو فارورڈ کرتی ہیں. اچھا, کشف جیسی مطلب خواتین بچیاں جو ہیں وہ کیسا فیڈ بیک کیسا آتا ہے؟ دوبارہ شروع کرتی ہیں, بزنس کی طرف جاتی ہیں؟ دوبارہ سے کیا مطلب کچھ ہوتا ہے نا کہ اسکل سیکھ لیتے ہیں لیکن اس کے بعد امپلیمنٹ نہیں کرتے, چھوڑ دیتے ہیں. کشف نے جیسے کیا آگے کنٹینیو کیا. جی, ہمارے پاس اس طرح کی ڈھیر ایگزامپلز ہیں. ماشاءاللہ ایک خاتون جو ہے اس نے پہلے گلو اسٹچنگ کی ٹریننگ لی, اس کے بعد اس نے اپنا سیٹ اپ بنایا گلو اسٹچنگ کا. اس کے بعد اس نے ہمارا ایک نیا پروجیکٹ آیا, اس میں اس نے گارمنٹ اسٹچنگ کی ٹریننگ لی. اور اب وہ جو خاتون ہے وہ رضیہ سلطان ہے, وہ بھی ان کی بھی ماشاءاللہ خاصی کیس اسٹڈی جو ہے وہ ہٹ ہوئی. تو انہوں نے اب ایکسپورٹ کا کام شروع کر دیا اور جرمنی اور امریکہ تک جو ہے وہ ان کا کام جو ہے وہ ہو رہا ہے. ہم لوگ جیسے میں نے بتایا کہ پیکیج ہے. تو کشف کو ویسے کتنا ٹائم لگا تھا سیکھنے میں سب کچھ؟ یہ میرا خیال ہے کوئی 1-2 مہینے میں ٹرینڈ ہو گئی تھی. اچھا, اتنی جلدی؟ جی بالکل. ماشاءاللہ اس کی جو لرننگ اسکلز ہیں وہ بہت ہی شارپ ہیں. یہ بڑا فوکس کر کے اپنا کام کرتی ہے, وہ ادھر ادھر کی نہیں سنتی, اپنے دھیان سے فوکس کر کے کوالٹی کا کام کرتی ہے. اسی لیے تو اس نے چونکہ اس کا فوکس بزنس کی طرف ہو گیا, اسی لیے اس نے اپنے کام کو جو ہے وہ پھر سوچا کہ میں اپنا سیٹ اپ گھر میں لگاؤں. اس طرح سے سیونگز کی کمیٹیاں وغیرہ ڈال کے پیسے جمع کر کے, بزنس مائنڈ ہے. جی بالکل. اچھا, تو اب ماشاءاللہ جو ہے یہ اپنا گھر میں انہوں نے سیٹ اپ لگایا ہوا ہے. انڈسٹری سے کام لیتے ہیں, گھر میں بیٹھ کے کرتے ہیں, ساتھ اور خواتین کو سکھاتے ہیں. اب جن خواتین کو انہوں نے ٹریننگ دے لی ہے
उन्होंने भी घर में एक एक मशीन रखी हुई है और वो इनसे काम लेके जाती हैं। अच्छा, ये तो क्या बात है, आगे से आगे जी जी, सिलसिला ये चलता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल दिए से दिया जल रहा है माशाल्लाह। हाँ। और लोग जो थे वहाँ पे बेरोजगार थे, खवातीन के लिए खास तौर पे जो देहाती एरियाज हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं, अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है। और दूसरा, आप क्या समझती हैं कि किस तरह से उनको खुद मुख्तार बनाया जा सकता है, कि जो गांव की खवातीन हैं उनको किस तरह इंडिपेंडेंट किया जाए? जी, उनके साथ डिफरेंट तरह की जो है वो हम लोग इंटरवेंशंस कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट ने भी मुख्तलिफ पैकेजेस इंट्रोड्यूस करवाए होते हैं स्किल्स ट्रेनिंग के, और डिफरेंट और भी उनके स्कीम्स होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो मोबिलिटी का इशू है, इतना पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, एक्सेस का भी इशू हो जाता है। तो वहाँ पर उन्हें ज़रूरत होती है कि उनके डोर स्टेप पे ही पहले उन्हें कुछ प्रोवाइड किया जाए और उसके बाद फिर वो घर से बाहर निकलें और इनमें कॉन्फिडेंस पैदा हो कि अगर वो इससे आगे चलेंगी तो इंशाल्लाह ताला वो कामयाब ज़रूर होगी। क्योंकि लोग ना डरे होते हैं, और ख़ास तौर पे बेटियों और ख़वातीन के मामले में लोग जो हैं उन्हें बहुत सारे खदशात होते हैं कि बाहर निकलेंगी हैरेसमेंट हो सकती है इनके साथ कोई मसला हो सकता है, तो वो फिर इस तरह की चीज़ों से बहुत डरते हैं। क्योंकि हमारा वो पैट्रियार्कल सिस्टम है एक, तो दूसरा हम लोग हर चीज़ को अपनी जो गैरत है वो बेटी के साथ, हम बहन के साथ ज़्यादा जोड़ते हैं, अपनी बीवी के साथ ज़्यादा। तो फिर इन चीज़ों को लेके, और फिर ये हम कहते हैं कि वो गांव में ये बहुत ज़्यादा रवाज है कि याहो जी उन्हें मर्दों की कमाई, मतलब खवातीन, मर्दों को बोला जाता है ये खवातीन की कमाई खा रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये लोगों को परेशान करती है, ये परेशान करती है। लेकिन जब उसी गांव में से कुछ खवातीन कशफ जैसी निकलती हैं और वो लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनती हैं, वही लोग जो पहले आपको बातें करते हैं, वही लोग जो है वो फिर आपसे आके हेल्प भी मांग रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं अब हमारी बेटी को भी अपने सेंटर में बिठाएं और इसको भी सिखाएं। बिल्कुल ऐसे ही है, जब ऐसी बच्ची मिसाल बनती हैं तो जाहिर सी बात है जो बातें करने वाले या प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले होते हैं वक्त के साथ वो भी पीछे हट जाते हैं। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ हिना साहिबा और कशफ मौजूद हैं। कशफ से हम पूछते हैं कशफ फ्यूचर में क्या करेंगी मजीद। तो हिना साहिबा, इनसे पूछ के बताएं कि फ्यूचर में कशफ ने क्या करना है। कशफ, हमें बताओ आपका मुस्तकबिल में क्या इरादा है? जी, एक तो वो कह रही हैं कि मेरे पास मैं पैसे जमा कर रही हूँ, जब पैसे ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर मैं अल्लाह के घर जाऊंगी, बाहर जाऊंगी, घूमने फिरने भी जाऊंगी। क्या बात है भाई। अच्छा, तो दूसरा वो कह रही है कि बाहर जाके उम्रा करके घूम फिर के फिर वापस इधर ही आऊंगी। अच्छा, और आके अपना बिजनेस बढ़ाऊंगी, अपनी मशीन्स बढ़ाऊंगी। जो मेरे पास इंडस्ट्रियल मशीन अभी 5 हैं, मैं इनको भी इंक्रीज करूंगी और अपना बिजनेस बढ़ाऊंगी। भाई कशफ के तो बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं। कशफ घूमने के लिए भी जाएंगी, उम्रा भी करेंगी और वापस आके फिर अपने बिजनेस को मजीद बढ़ाएंगी। कशफ का तो बिल्कुल बिजनेस माइंड है। अच्छा देखिए, कशफ एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। कशफ की जस्ट 5वीं तक एजुकेशन है, तो यहाँ से तो ये साबित होता है कि अगर तालीम नहीं है, स्किल है, तो उसके साथ हम मौशी खुद मुख्तारी की तरफ ले जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, तो इस तरह की कितनी बच्चियां, पढ़ी लिखी बच्चियां भी आती हैं सीखने के लिए? जी बिल्कुल, पढ़ी लिखी बच्चियां आती हैं और उनको हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग। अच्छा, कोई क्राइटेरिया भी होता है कि इस क्राइटेरिया को मीट करें? जी जी, वो एक्चुअली उसमें हमने एज क्राइटेरिया रखा होता है। और सबसे ज्यादा जो इसमें इम्पोर्टेंट हमारा क्राइटेरिया वो ये है कि उनमें कोई पोटेंशियल हो। They are willing to learn, they are willing to earn, they are willing to do something. तो ये पोटेंशियल जो है वो हम देख के तो फिर हम लोग खवातीन को सिलेक्ट करते हैं और फिर ये करते हैं कि अगर जो ज़्यादा पढ़ी लिखी खवातीन हैं उनके लिए हमारे पास डिफरेंट तरह के कोर्सेज होते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग के, डिजिटल स्किल्स के, या ऑनलाइन वो बिजनेसेस जो हैं वो कैसे कर सकती हैं। और जो कम पढ़ी लिखी खवातीन होती हैं उनको फिर हम डिफरेंट जो स्किल्स की ट्रेड्स हैं उसमें लेके जाते हैं। लाइक गारमेंट स्टिचिंग का काम सिखाते हैं, ग्लव स्टिचिंग का काम सिखाते हैं,
یہ جو بینڈیج جو کشف کر رہی ہیں یہ انڈسٹریل مشین پہ ہم ان کی گرپ کر دیتے ہیں اور پھر انڈسٹریل مشین سے ریلیٹڈ انہیں چاہے کہیں پہ جاب حاصل کرنی ہے وہ بڑی آسانی سے مل جاتی ہے، یا انڈسٹریل مشین کی بیس پہ ہی وہ جو ہے وہ اپنے گھر میں بھی سیٹ اپ کھول سکتی ہیں. تو اس طرح کے جو بہت سارے جو ہمارے پاس کیس اسٹڈیز جو ہیں وہ فیلڈ میں موجود ہیں جن کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اچھا تو یہ بھی بتائیں کہ جو معاشرے میں خصوصی افراد ہوتے ہیں ان کے متعلق بہت سی، ظاہر سی بات ہے میں کشف کو دیکھ رہی ہوں اور جیسے میں اسٹوری سن رہی ہوں بہت سی غلط فہمیاں پھیلائی ہوئی ہوتی ہیں، تو کون سی ایسی بات ہے جو واقعی ہم نے پھیلائی ہوئی ہے اور وہ غلط ثابت ہوتی ہے، ویسا نہیں ہوتا خصوصی افراد کے متعلق؟ جی یہ افراد باہم معذوری ان کو بولا جاتا ہے، پرسن ود ڈفرینٹ ایبلٹیز. تو یہ جو لوگ ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ معاشرے پہ بوجھ ہیں، شاید یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے جو ہے وہ بالکل اس بات کو، یہ جو ایک اسٹگمیٹائزیشن ہے ہم نے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے. ہمارے کام کا تقریباً جو اس وقت بھی ہم لوگ جو پروجیکٹ چلا رہے ہیں اس میں 1000 خواتین ہیں جو ہمارا ٹارگٹ ہے جن تک ہم پہنچ رہے ہیں اور ان کو ہم لوگ سیلز ٹریننگ دے رہے ہیں، اور اس میں سے 5% جو ہیں وہ افراد باہم معذوری والی خواتین ہیں. اچھا. اور اسی طرح کی ہم لوگ اور بھی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ مل کے بھی کام کر رہے ہیں. ایک اور خاتون ہے جو بہت ماشاءاللہ بہت اچھی ڈریس ڈیزائنر ہے. اچھا. تو ان کو بھی ہم نے اسی پروسیس میں شامل کیا ہے. تو یہ ہمارا ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک معاشرے کو پیغام بھی ہے اور معاشرے کو ہم پریکٹیکل پیغام دیتے ہیں کہ اس طرح کی ایگزامپلس کھڑی کر کے کہ بھئی اگر یہ لوگ جن کے پاس کچھ صلاحیتیں کم ہیں دوسروں کی نسبت، تو صلاحیتیں شاید نہیں ہیں کم، لیکن ہم لوگ کہتے ہیں کہ جیسے یہ قوت سماعت نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ہمارے جو نارمل جیسے انسان ہے ان سے ایک چیز ان کی کم ہے، یہ بول نہیں سکتی ہیں، اپنی فیلنگز جو ہیں وہ بول کے شیئر نہیں کر سکتی ہیں. تو اگر یہ کچھ کر سکتی ہیں تو عام لوگ جو جن کے پاس سب کچھ موجود ہے وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں، وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں. انہوں نے راستہ تلاش کرنا ہے، راستہ ڈھونڈیں. کشف ایک بہت بڑی اگزامپل ہے جس نے خود اپنا راستہ تلاش کیا کہ میں نے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، اور کتنے بڑے بڑے اب اس کے مائنڈ میں آئیڈیاز ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، باہر جانا ہے، گھومنا ہے، عمرہ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنا بزنس بڑھانا ہے. مطلب میں تو سن کے حیران ہوں کہ یہاں سے لگتا نہیں ہے کہ کسی کے پاس کوئی کسی صلاحیت میں کمی ہے جتنی وہ سوچ رہی ہیں. سوچ بہت اچھی ہے. اچھا دوسرا یہ بھی بتائیں کہ خصوصی بچوں کے لیے پاکستان میں کتنی اپرچونٹیز ہیں؟ ایک تو اسپیشل چلڈرن جو ہیں ان کے لیے اسکولس جو گورنمنٹ نے کھولے ہوئے ہیں. اب پرابلم پھر وہی آتا ہے کہ جو ان کی بسیز بھی چلتی ہیں لیکن وہ جو اربن اور سیمی اربن ایریاز ہیں وہاں تک تو وہ بسیز بھی چل جاتی ہیں، وہ چیزیں کیٹر ہو جاتی ہیں. دیہاتی ایریا تک ڈور ٹو ڈور ظاہر ہے کہ ہر گاؤں میں وہ بس نہیں پہنچ سکتی ہے. جو پیرنٹس ہیں ان کا اگین وہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو انہوں نے اسکول تک پہنچانا کیسے ہے، تو وہ پہنچا بھی نہیں پاتے. موبلٹی کے بھی ایشوز ہوتے ہیں تو وہ پھر ان کے بچے جو ہیں وہ پھر اس طرح سے پڑھ لکھ نہیں سکتے ہیں. لمیٹیڈ اپرچونٹیز ہیں. ہم اگر یہ کہیں کہ سب تک جو ہے وہ ہر سروس پہنچے تو وہ نہیں پہنچ رہی ہے. تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہمارے جیسے ادارے جو ہیں وہ بھی میدان میں آئیں، وہ بھی. اور پھر یہ ہے کہ آگے گورنمنٹ نے کوٹا سسٹم تو رکھا ہی ہوا ہے آگے جابز وغیرہ میں بھی اور سب کچھ، لیکن یہ ہے کہ ان جابز کو حاصل کرنے کے لیے پہلے ان لوگوں میں کوئی سکلز، ان میں ایجوکیشن اس مقام تک پہنچانا بہت ضروری ہے. جس سے وہ جیسے کشف ہے 5 کے بعد یہ شہر نہیں جا سکتی تھی پڑھنے کے لیے، اور جو گاؤں والا اسکول تھا انہوں نے منع کر دیا یہ آگے نہیں پڑھ سکیں. لیکن اگر ہم اب انہیں دیکھتے ہیں تو اگر یہ پڑھتی تو پتہ نہیں کیا کمال کرتی. بالکل ایسے ہی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ہمارے ملک میں ہماری ایک سفیر ہیں اور وہ بھی دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہے، لیکن وہ پاکستان کا بڑا بڑھ چڑھ کر نام روشن کر رہی ہیں، بڑا زبردست کام کر رہی ہیں. تو ایسا نہیں ہے، اگر اپرچونٹیز ملیں تو میرے خیال میں کیا سے کیا انسان کر سکتا ہے. اچھا دوسرا یہ بھی بتائیں کہ جو خواتین ہیں ان کو معاشی خود مختاری کے لیے قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیں قانون جو ہے نا وہ تو ایکول رائٹس دیتا ہے. قانون تو ہمارا جو آرٹیکل 128 ہے اس کے مطابق آرٹیکل 8 جو ہمارا کانسٹیٹیوشن کا ہے تو وہ تو کہتا ہے کہ بھئی سب کو جو ہے وہ ایکول رائٹس ہیں، چاہے وہ خواتین ہیں چاہے وہ مرد ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ رائٹس ان کو ملنے کیسے ہیں، ان تک پہنچنے کیسے ہیں.
दूसरी तरफ उन लोगों में कितनी अवेयरनेस है इस बात की कि उन्होंने अपने उन राइट्स को अप्रोच कैसे करना है, उन्होंने हासिल कैसे करना है। तो अगर लॉ के मुताबिक देखें और इसी तरह से आप अगर अपने मज़हब के मुताबिक भी देखें तो हज़रत खदीजातुल कुबरा जो हैं वो माशाल्लाह कारोबार करती थी जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रपोज़ किया। तो हमारा मज़हब, हमारा कानून, सब कुछ ही जो है वो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो फिर लोग जो हैं उनकी जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, इसी को तो हम कहते हैं कि जेंडर की बेस पे वो इस तरह से बातें कर रहे होते हैं, कभी ख़वातीन जो हैं या बाहर निकलेंगी, अब ये कमाएंगी, ये हमसे आगे निकल जाएंगी, ये ख़राब हो जाएंगी। तो ये जो इस तरह की जो बातें हैं ये डिस्करेज करती हैं। ऐसा रवैया बदल क्यों नहीं रहा? अभी हमें क्या करना चाहिए कि ऐसे रवैये को हम बदलें? डेफिनेटली इसको बदलने की ज़रूरत है और इस पे गवर्नमेंट की तरफ से अच्छे जो हम समझते हैं कि कुछ ना कुछ इक़दामात हो रहे हैं। मरीम नवाज़ साहब जो हैं वो मेरा ख्याल है फर्स्ट सीएम हैं अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री में, तो ये भी एक लोगों के लिए जो है वो एक अच्छी मिसाल है। उन्होंने भी माशाल्लाह बहुत सारे इनिशिएटिव ले रखे हैं ख़वातीन के लिए, उनकी इकनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए। अगेन इशू वही है कि ब्रिज जो है ना वो बनने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट के पास क्या है, लोगों के पास क्या है, और फिर ये है कि उनको आपस में मिलाने की ज़रूरत है। लोगों तक ट्रू इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती है, टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये इन्फॉर्मेशन लेते हैं सोशल मीडिया से और वो स्कैम्स का शिकार हो जाते हैं, फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। इस तरह की बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं हमारे पास। हमने फलां स्कीम में अप्लाई किया, हम देखते हैं हमसे 10,000 मांगा गया, जी, वो बहुत इस तरह की चीज़ें आती हैं। उसमें भी हम लोगों को गाइड कर रहे होते हैं कि भाई आपने किसी को भी कभी भी पैसे नहीं देने हैं। कोई भी इशू है हमारे पास आए, हम आपको उसका सारा तरीका बताएंगे। तो गवर्नमेंट को चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से भी अवेयरनेस रेजिंग हो, लोगों को एक मैसेज मिले स्ट्रांग कि भाई अब जो हाफ आबादी है ना वो हाफ आबादी का बोझ नहीं उठा सकती है। अगर मिल के चलेंगे तो फिर ही हम लोग जो है वो आने वाले टाइम का मुकाबला कर सकेंगे। और दूसरा ये होता है कि जब एक घर में भी हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लें तो दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे होते हैं, बच्चे काम कर रहे होते हैं, तो घर बड़ा तेजी से आगे निकल रहा होता है। अगर एक कमाने वाला होता है और 5 खाने वाले होते हैं तो कितना बर्डन पड़ जाता है। तो यहीं से वाज़ेह होता है कि हम सबको मिलके आगे बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए, और ख़वातीन के लिए खासकर रास्तों में रुकावटें पैदा नहीं करनी चाहिए। खासकर कोई भी स्पेशल जो बच्चे हैं या बच्चियां, उनके लिए तो और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और क्रिएट करनी चाहिए कि ताकि उनको प्रॉब्लम्स ना आए। लेकिन ख़वातीन के लिए नहीं, जितना ज़्यादा हम ख़वातीन को मौका देंगे आगे बढ़ने की, उनके लिए रास्ते आसान करेंगे तो डेफिनेटली उससे हमारी ज़िंदगी भी आसान होगी। अच्छा, ये भी बताएं कि जो देहातों की बच्चियाँ हैं उनको जाहिर सी बात है लड़कों को तो अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, लड़कियों को नहीं मिलती, तो उनको उसके लिए हुकूमत क्या इक़दामात करे कि जो हमारी देहातों में रहने वाली ज़्यादा आबादी है उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, तो जाहिर सी बात है वो घर में बैठी हुई हैं और अपना माशरत में एक जो उसमें अपना किरदार नहीं अदा कर पा रही। देखिए इसमें जो हमारे पास हमने जो एक कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमने बनाई हैं कि हमने रूरल सेटअप, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, शॉर्टली बताइए। रूरल सेटअप में हमने कुछ मॉडल्स क्रिएट किए हैं ट्रेनिंग कम वर्क सेंटर के रूरल एरियाज में। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट भी इस तरह का काम कर सकती है। जो यूनियन काउंसिल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसकी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो वहाँ की जो ख़वातीन हैं अगर उनको कोई स्किल्स ट्रेनिंग चाहिए, कुछ उनको अपॉर्चुनिटीज़ इकनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए चाहिए तो वो उसके लिए उनको फैसिलिटेट करे। तो अगर गवर्नमेंट अपने वो जो इदारे हैं उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अगर उनको फंक्शनल कर दें और रूरल सेटअप में हर गाँव में ना लगाएं, यूनियन काउंसिल की सतह पर लगा दें, एक यूनियन काउंसिल में 2 लगा दें, तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह के कुछ सेटअप थोड़े से रूरल एरियाज़ में लगें तो डेफिनेटली जो है वो लोगों को फ़ायदा हो सकता है और वो ख़वातीन जो हैं उनसे फ़ायदा उठा सकती हैं। ख़वातीन जो हैं वो उनसे फ़ायदा उठा सकती हैं। हिना साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। और कशिफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है और इसको समझ आया कि मैंने इसका शुक्रिया अदा किया है। कशिफ को बताएं कि किस तरह से शुक्रिया।
بہت شکریہ آپ آئے ہو میرے شو میں, مجھے بہت اچھا لگا اور آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے. ناظرین, کشف جیسی بچی ہمارے لیے بہت بڑی اگزامپل ہیں, اور جو بچی یہ کام نہیں کر پا رہی یا گھبراتی ہیں تو کشف جیسی مثال ہے. گھبرائیں نہیں, آگے بڑھیں, اور اتنے بڑے بڑے ڈریمز جو آپ کی بھی, ظاہر سی بات ہے ہر بچی کے خواب ہوتے ہیں, آپ نے بھی خوابوں کو پورا کرنے کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے, آپ نے جدوجہد کرنی ہے. جب آپ محنت کریں گی, نکلیں گی, اپنے خواب بھی پورے کریں گی اور اپنے ملک کا نام بھی روشن کریں گی تو کیا ہی بات ہوگی. تو باہر نکلیں, کوشش کریں, جو اپنے فیئرز ہیں ان کو پیچھے چھوڑ دیں. آپ کو کوئی بھی کچھ کہتا رہے اس سے گھبرائیں نہیں. اگر آپ کی کلیئرٹی ہے آپ کے مائنڈ میں, آپ فوکسڈ ہیں کہ میں نے کچھ کرنا ہے, تو آپ منزل ضرور پا لیں گے. ابھی ہم جاتے ہیں بریک پہ, بریک سے واپس آئیں گے تو نئے مہمان کا آپ سے تعارف کروائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کشف سے, اور ابھی ہم بات کریں گے تھوڑی سی صحت کے حوالے سے, کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہیلتھ کے اوپر ضرور بات کریں اور ویمن امپاورمنٹ کے اوپر بھی ضرور بات کریں. تو ہیلتھ کے اوپر بھی بات کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. پاکستان ان چند ممالک میں ہے جہاں ہیپیٹائٹس بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے, اور یہ وائرس اتنا زیادہ کیوں پھیلتا جا رہا ہے, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں, کیا پرابلمس ہیں. کیونکہ جب تک انسان کے پاس انسان کی صحت نہیں ہوتی تو تمام رنگ دنیا کے, میں کہتی ہوں, بے رنگ پڑ جاتے ہیں, اور تمام خوبصورتی نہیں لگتی. کیونکہ سب سے پہلے آپ کی صحت ہوتی ہے. جب آپ کے پاس آپ کی صحت ٹھیک ہوتی ہے تو دنیا کے تمام کام آپ بہت اچھے سے کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس آپ کی صحت ہی موجود نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے بہت سے جو ہم نے کام کرنے ہوتے ہیں وہ کام تو بہت دور کی بات ہے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو سب سے پہلے اپنی صحت کا خیال رکھا کریں. لیکن آج ہم بات کریں گے ہیپیٹائٹس کے اوپر کہ ہیپیٹائٹس کا وائرس کیوں اتنا زیادہ تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے, کیا اس میں ہم ایسی مسٹیکس کرتے ہیں, یا کیا کہاں پہ ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے, جینیٹک ڈیزیز ہے نہیں ہے. اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر علی صابر ہیں, کنسلٹنٹ ہیں, فزیشین ہیں. ویلکم کرتے ہیں علی آپ کو. کیسے ہیں؟ سو مچ, بہت شکریہ. بالکل ٹھیک, الحمدللہ. تھینک یو فار ہیونگ می. اچھا علی, سب سے پہلے تو یہ بتائیں, کیونکہ ہیپیٹائٹس کا ایک تو جیسے کینسر کا خوف کہتے ہیں نا, ہیپیٹائٹس کا بھی بالکل ویسے ہی لوگ سٹریس میں چلے جاتے ہیں, اور کچھ لوگ تو اتنے کیئر لیس ہو جاتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا, اور جب وہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ دیکھا نہیں جاتا, وہ بہت زیادہ پریشان کن ہوتا ہے. تو ہیپیٹائٹس کی بنیادی طور پر یہ کیا بیماری ہے, اس کی کیا اقسام کتنی ہیں, کون سی سب سے زیادہ ڈینجرس ہے, کہ تاکہ ہمارے لوگوں کو پتہ چلے اور لوگ غور سے سنیں اور اس کے اوپر خیال بھی رکھیں. اچھا, بیسیکلی آگاہی کی تو ضرورت ہے, اس سے پہلے بیماری کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بیماری ہے کیا. بیسیکلی ہیپیٹائٹس جگر ہمارا جو عضو ہے اس کے جو خلیے ہیں ان کی سوزش کو کہا جاتا ہے. اچھا, ہیپیٹائٹس ایک بہت براڈ ٹرم ہے. اب ہیپیٹائٹس مختلف وجوہات سے ہو سکتا ہے. اس میں شراب نوشی بھی شامل ہے, اس میں وائرسز بھی شامل ہیں, اس میں شوگر کا انکنٹرول ہونا بھی شامل ہے. اچھا, شوگر کا بھی سوزش, جی بالکل بالکل. ڈائبٹیز تو ویسے ہی پاکستان میں بہت زیادہ تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. اب ان سب چیزوں پہ تو یہ بہت براڈ ٹرم ہے, بٹ ہم جس کی آج بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے وائرس کی وجہ سے جو ہیپیٹائٹس ہوتا ہے, یعنی جگر کی سوزش ہوتی ہے. ہم اس کے متعلق آگاہی اور اس کے متعلق بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو بیسیکلی 5 قسم کے ہیپیٹائٹس کے وائرسز ہیں, ہیپیٹائٹس اے, بی, سی, ڈی اینڈ ای, اور ان سے ہیپیٹائٹس ہوتا ہے. اب ہیپیٹائٹس بھی 2 اقسام کے ہیں, ایک وہ جو ذرا لیس خطرناک قسم کے ہیں, اور ایک جو ہے وہ شدید قسم کا خطرناک ہو جاتا ہے, جس کے بارے میں ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جی یہ کالا یرکان ہے. میں ایکچولی یہ بھی کریکشن کرنا چاہوں گا آج کہ کالا یرکان کیا ہے, اور اس کا خوف لوگوں پہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ ٹیسٹ ہی نہیں کروانا چاہتے. پہلے ہم بات کریں گے پیلے یرکان یا پیلیا, جسے ہیپیٹائٹس اے اور ای کہا جو ہوتا ہے اس کو پیلیا کہا جاتا ہے. اے اور ای کو پیلیا کہا جاتا ہے. جو جانڈس ہوتا ہے, لوگوں کی آنکھیں پیلی پڑ جاتی ہیں, وہ کچھ دن کی دوائی لیتے ہیں اور وہ بہتر ہو جاتے ہیں. اچھا, یہ جو ہیپیٹائٹس کی اقسام ہیں ان کا پھیلنا اور ہیپیٹائٹس بی اور سی کا پھیلنا بہت مختلف ہے. ہیپیٹائٹس اے اور ای پاکستان میں اس لیے بہت پریولنٹ ہے کہ ہمارے ہاں بیسیکلی جو ان ہائیجینک پریکٹسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. یہ ریڑھی سے کھانے کھا لینا بہت عام ہے, اور ہمارا شو مشغلہ بھی ہے اور ہمیں پسند بھی ہے, ہمارا کلچر ہے. تو میرے خیال میں پاکستانی ویسے ہی دیوانے ہیں. اور پھر ادھر وہاں ہائیجین پریکٹسز نہیں ہوتی. پھر اس کے علاوہ پانی, ہمارا پانی صاف نہیں ہے.
اور یہ پانی اور خوراک سے ہی پھیلتا ہے. اور یہ ویسے تو اتنا خطرناک نہیں ہو سکتا, لیکن یہاں میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ اس کی پریونشن ہی اس کا کیور ہے, کہ آپ اپنے ہاتھ اچھے سے دھوئیں, پانی ابال کر استعمال کریں, خوراک جتنی صاف استعمال کر سکتے ہیں وہ کریں. اور خاص طور پہ یہ جو آج کے مہینہ ہے جس میں بارشیں ہیں, اس میں یہ بہت پھیلتا ہے, تو اس میں سب سے زیادہ احتیاط کریں کہ آپ جو خوراک ہے اس کو زیادہ شیلف لائف نہیں ہوتی, پرانا کھانا مت استعمال کریں, تو اس سے یہ بچ سکتے ہیں آپ اس کے. اور سب سے بہترین طریقہ کہ ہاتھ دھوئیں اور پانی کو ابال کے استعمال کریں. پانی کو ابال اب اس میں ایک چیز بہت خطرناک ہے جو میں اس فورم سے اویئر کرنا چاہوں گا, اس میں ہیپیٹائٹس ای جو ہے وہ ہماری حاملہ خواتین کے لیے بہت خطرناک ہے. اور میں نے بارہا ہسپتالوں میں خواتین کی جان جاتی دیکھی ہے ہیپیٹائٹس ای کی وجہ سے, حاملہ خواتین کی. اور ایسی بھی ہیں جہاں بچہ بچ گیا, ماں چلی گئی, اور کیا وجہ تھی, 2 ہفتے پہلے ایک شوارما کھا لیا, ایک جوس پی لیا کہ طاقت آ جائے گی, اور وہ ہائیجینک نہیں تھا, اور وہاں سے ہیپیٹائٹس ای ٹرانسفر ہو گیا. تو خاص طور پہ میں کہنا چاہوں گا کہ حاملہ خواتین تو اپنے 3rd ٹرائمیسٹر میں پہنچ کے بالکل اسٹریٹ فوڈ اور ان چیزوں سے احتیاط برتیں, گھر پہ بنی ہوئی صاف ستھری چیزیں کھائیں. بالکل بالکل. اب ہم بات کرتے ہیں اس کے بارے میں جس کے بارے میں پورے پاکستان میں خوف ہے, وہ ہے کالا یرکان جسے کہا جاتا ہے. کالا یرکان. پہلے تو اس چیز کو اپنے دماغ سے نکال دیں کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی کالا یرکان ہے. کالا یرکان یہ تب بنتے ہیں جب آپ سالوں ٹیسٹ نہیں کراتے, آپ چھپ کے بیٹھتے ہیں, اور آپ کا جگر خراب ہو جاتا ہے, اور آپ کے پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے, یا آپ کو خون کی الٹیاں آتی ہیں, تب یہ کالا یرکان بنتے ہیں. اس سے پہلے ہیپیٹائٹس سی کا مکمل علاج موجود ہے. اب وہ وقت نہیں رہا جہاں پہلے کہا جاتا تھا کہ ہیپیٹائٹس سی ہو گیا تو اب ٹیکے لگیں گے اور پتہ نہیں مریض کو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. حکومت نے اس کی ایریڈیکیشن کے لیے ہر سرکاری ہسپتال میں ہیپیٹائٹس کلینکس بنا دی ہیں جہاں ان کا علاج ممکن ہے. بٹ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں اور علامات کو جانیں کہ ان کی علامات کیا ہو سکتی ہیں. تو میں یہ بتانا چاہوں گا, علامات سائلنٹ کلر ہے. اچھا, آپ کو مجھے کسی کو پتہ نہیں, یس آپ کو اور مجھے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اسے ہیپیٹائٹس سی ہے. کیا علامات ہوں گی, جیسے ہم کام سے گئے, ہمیں تھکاوٹ بہت زیادہ ہو گئی, ہمیں لگا پتہ نہیں ہمیں وائٹامن کی گولیاں کھا لینی چاہیے, بہت زیادہ تھک رہے ہیں ہم, ٹیسٹ کرایا تو پتہ چلا ہیپیٹائٹس سی ہے یا ہیپیٹائٹس بی ہے. اب مریض ڈر گیا, اس کو ارد گرد کے لوگوں نے, میرے پاس آتے ہیں مریض اور ڈاکٹر صاحب یہ تو کالا یرکان ہو گیا, رو رہے ہوتے ہیں اور انہیں پھر بتانا پڑتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے, ان کا علاج موجود ہے. بس وہی جس کے لیے آج ہم بیٹھے ہیں, میں یہی بتانا چاہتا ہوں اس فورم سے کہ سمجھیں کہ اس کا علاج موجود ہے اور مکمل علاج موجود ہے. وقت پر ڈائگنوز ہونا ضروری ہے کہ آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں, ٹیسٹ وغیرہ جو ہیں وہ کرائیں, اور تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ کو کیا ہے. اگر نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے, اچھی بات ہے, آپ کے لیے خوشخبری ہوگی. لیکن اگر ہو بھی جائے تو اتنا گھبرانا نہیں ہے, اس کو ٹریٹ کرانا ہے. جو لوگ گھبرا کے گھر بیٹھ جاتے ہیں, یہ تو کوئی بھی مسئلے کا حل نہ ہوا نا. اچھا, دوسرا یہ بھی بتائیں کہ اکثر یہ ایک غلط بات ہے یا واقعی یہ صحیح بات ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہیپیٹائٹس ہوتا ہے تو اس سے بلڈ ڈیفیشنسی اور اس طرف انسان جاتا ہے. دیکھیں ہیپیٹائٹ, یہ ہمارے ملک میں نا ایک اور مسکنسیپشن ہے کہ جگر خون بناتا ہے, جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے. جگر خون نہیں بناتا. جگر تب جا کے خون کی کمی ہونا شروع ہوتی ہے جب, جو میں نے ٹرم یوز کی, جب ایکچولی کالا یرکان ہو جاتا ہے. اس سے پہلے آپ کو کوئی خون کی کمی نہیں ہوگی. آپ کا جگر نارمل فنکشن ہوگا, لیکن اس کی بس سوزش ہوئی ہوگی اس کے خلیوں کی. اور پتہ کیسے چلے گا کہ آپ, میں یہاں بتانا چاہوں گا, آپ بیسک LFTs لیور فنکشن ٹیسٹ کروائیں گے, وہاں آپ کے تھوڑے سے ٹیسٹ میں کوئی خرابی آ سکتی ہے, اور ہو سکتا ہے وہ بھی نہ مل رہی ہو. اچھا, الٹرا ساؤنڈ کرائیں گے, لیور نارمل نظر آ رہا ہوگا. اچھا, لیور پہ تب اس کے اثرات آنا شروع ہوں گے جب لیور کھردرا ہونا شروع ہو جائے گا, جسے سیروسس کہا جاتا ہے. اچھا, تب اس کا مطلب ہے کہ آپ تو وہ تو بہت ڈینجرس سچویشن ہے, لیکن اس پہ بھی اب علاج ممکن ہے. اچھا, اب اس پہ بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب علاج اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے کہ آپ نے 3 مہینے کی دوائی لینی ہے, اور آپ کو سیروسس کے اندر بھی ہم ہیپیٹائٹس کو ختم کر سکتے ہیں. خاص طور پہ میں بات کر رہا ہوں ہیپیٹائٹس سی کی. اوکے, اچھا, تو اس کو ڈائگنوز کیسے کیا جا سکتا ہے, کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ اتنا جلدی ٹیسٹ میں یہ پکڑا نہیں جاتا کہ پتہ چل سکے کہ آپ کو بیسک LFTs, اور اگر الٹرا ساؤنڈ آپ کا نارمل بھی ہے تو ہمارا ملک جہاں پہ تقریباً 1 کروڑ افراد ہیں جو ہیپیٹائٹس سی سے متاثر ہیں, یہاں پہ میں چاہوں گا کہ آپ سیریلی اپنا ٹیسٹ ضرور کروائیں. پہلے تو اپنی پریکٹسز کچھ بہتر کریں, جو میں یہاں بتانا چاہوں گا. یہ جو ہمارے ہاں خواتین بیوٹی پارلرز پہ جاتی ہیں, مینیکیور پیڈیکیورز, اور وہ آلات کیا وہ ریلائبل ہیں. اپنے گھر میں اگر کوئی آپ کے شخص پایا جاتا ہے تو نیل کٹرز آپ کے آئسولیٹڈ ہونے چاہیے. بالکل, نیل کٹر, میں اکثر کہتی ہوں کہ نیل کٹر الگ ہونے چاہیے, کنگھا الگ ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. کان ناک چھدوانے جاتے ہیں ہم, وہاں پہ ہمیں عادت ہے کہ بازاروں میں گئے اور وہیں سے بچیوں کے چھدوا دیے, وہاں سے یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے. بلڈ ہم نے ٹرانسفیوژن لی کبھی زندگی میں, وہاں ٹرانسفر ہو سکتا ہے. سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے
کہ مدر ٹو چائلڈ ایٹ برتھ ٹرانسفر ہو سکتا ہے. اچھا. اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی مدر میں تھا, اگر آپ ٹیسٹڈ نہیں تھے تو آپ کب سے اسے کیری کر رہے ہیں. تو یہ بچے کا بھی ٹیسٹ ہونا چاہیے اور حاملہ خواتین کا بھی ٹیسٹ ہونا چاہیے, کیونکہ ہیپاٹائٹس بی اس میں جو ہے, میں اس کے بارے میں خاص طور پہ کہنا چاہوں گا, اس کی ویکسین بھی موجود ہے, اس کے امیونوگلوبولنز بھی موجود ہیں, تو اس سے بچاؤ بہت اچھے سے ممکن ہے. اگر ہم سب اس کی ویکسین کروا لیتے ہیں, 3 ویکسین کی شاٹس, تو 98% چانس ہے کہ ہم اسے کیری نہیں کر سکتے. اچھا, اور ویکسینیشن جو ہے وہ کتنے عرصے کے بعد پھر دوبارہ کرانی چاہیے؟ ویکسین کے بارے میں بیسیکلی تو کہا جاتا ہے کہ 10 سال تک اگر آپ امیونو کمپیٹنٹ ہیں تو آپ کو کوئی اس کے بوسٹرز کی ضرورت نہیں ہے, اور آگے بھی چل سکتا ہے. اس کا بیسیکلی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو اب ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ ویکسین کی ایفیکیسی کے لیے آپ ایک ٹیسٹ کرا لیں. اس کی ویلیو ہوتی ہے 100 سے 10 کے درمیان. کیا وہ آپ کی باڈی میں مدافعت ہے؟ اگر تو موجود ہے پھر تو ضرورت نہیں ہے. اگر وہ مدافعت آپ کی کم ہو رہی ہے تو آپ اس صورتحال میں آپ ویکسین کا بوسٹر لے سکتے ہیں. اچھا, اس صورتحال میں لے سکتے ہیں. اچھا, تو پاکستان میں کون سا جو ہے زیادہ ہیپاٹائٹس پایا جاتا ہے؟ ہمارے ہاں دنیا میں سب سے زیادہ ہیپاٹائٹس بی ہے تقریباً 240 ملین پیپل آر افیکٹڈ ود ہیپاٹائٹس بی. لیکن ان پاکستان 1 کروڑ افراد جو ہیں وہ ہیپاٹائٹس سی سے متاثر ہیں. سی سے متاثر. اور دنیا میں 4 کروڑ کے قریب ہیں ہیپاٹائٹس سی, لیکن پاکستان میں سب سے زیادہ لوڈ ہے دنیا میں ہیپاٹائٹس سی. اور ڈینجرس سب سے زیادہ ڈینجرس میں سمجھتا ہوں ڈینجرس تو سبھی کسی نہ کسی کیٹیگری میں ہیں. ہیپاٹائٹس بی کی یہ ڈینجر ہے کہ ہیپاٹائٹس بی کا مکمل کیور نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا, اس کا کنٹرول ہے. اس کی جو دوائی ہے مینیج کیا جا سکتا ہے. ہاں جی, اس کی آپ دوائی کھائیں شوگر کی طرح, آپ اسے کنٹرول رکھیں گے. ابھی اس کی دوائی انشاءاللہ تقریباً اگلے 2 سے 3 سالوں میں اس کی دوائی بھی آ جائے گی جو اس کا حتمی کنٹرول ہوگا. اچھا, لیکن ہیپاٹائٹس سی کی دوائی آ چکی ہے, بہت ایڈوانس ہو چکی ہے. 3 مہینے مریض نے دوائی کھانی ہوتی ہے, اور 99% آف مائی پیشنٹس گیٹ کیورڈ فار لائف. تو ہیپاٹائٹس سی کا تو کیور آسان ہے. اچھا, لیکن اسٹل میں کام کرتا ہوں ہمارے شہر کے دوسرے بڑے ہسپتال کے ہیپاٹائٹس کلینک میں, جہاں روز 100 کے قریب افراد ہیں جو نئے آ رہے ہوتے ہیں ہیپاٹائٹس. اچھا, دوسرا یہ بھی بتائیں, جو سی ہے اگر اس کی تھوڑی بہت علامات آتی بھی ہیں تو وہ کیسی آتی ہیں کہ تاکہ پتہ ہونا چاہیے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کی علامات اگر آپ وقت پہ پکڑنا چاہتے ہیں تو میں چاہوں گا ٹیسٹنگ سے بہتر کچھ نہیں ہے. اچھا, علامات بہت دیر سے آتی ہیں. جب علامات آتی ہیں نا, اگر آپ کو یرکان کی علامات آ گئی نا, یعنی پیٹ میں پانی پڑ گیا یا آپ کو خون کی الٹی آ گئی, اس وقت کا مطلب ہے کہ آپ کالے یرکان پہ جا چکے ہیں. تو بہتر ہے کہ آپ اسے سیریلی اس ملک میں رہتے ہوئے ٹیسٹ کریں. اور دوسرا, اگر آپ کو بہت ضرورت سے زیادہ تھکاوٹ, نکاہت یہ رہ رہی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے یہ ایکسپلین نہیں ہو رہی کسی چیز سے, تو اپنے بیس لائنز میں یعنی بیسک جو ٹیسٹ کرواتے ہیں ہم اس میں ضرور یہ ٹیسٹ شامل کریں. ویسے تو ہمارے ڈاکٹرز کی پریکٹس ہے کہ ملک میں اتنا زیادہ ہے اس لیے وہ کرواتے ہی ہیں. تو آپ کا بھی برا مت منایا کریں, ہمارے مریض نا ٹیسٹ کرانے سے بڑا برا مناتے ہیں. اصل میں وہ کہتے ہیں کہ جو ڈاکٹر ہیں وہ ہمیں ایکسٹرا ٹیسٹ لکھ کے دے رہے ہیں, شاید ان کے کمپنیوں کے ساتھ کوئی معاہدے ہیں اور اس وجہ سے لیب والوں کے ساتھ بھی ہوگا تو ہمیں وہ ٹیسٹ لکھ کے دے رہے ہیں. وہ بڑا مشکل ہے اس ملک میں لوگوں کو بتانا کہ ٹیسٹ کی کس قدر ضرورت ہے. ہاں, تو اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو ٹیسٹ لکھ کے دے رہا ہے تو جتنا ہم اگر کسی اور فضول چیزوں پہ اتنا زیادہ انویسٹ کر دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے, ٹیسٹ پہ بھی تھوڑا سا لگا لیں. آپ ہی کی صحت کا معاملہ ہے, آپ ہی کو کنفرمیشن مل جائے گی کہ آپ کو کچھ نہیں ہے, تو میرے خیال میں اس سے بڑی خوشی کی بات آپ کے لیے کچھ نہیں ہوگی. ناظرین, ابھی ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, بریک سے واپس آئیں گے تو کانورسیشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں ہیپیٹائٹس کے اوپر, لیکن ابھی میں تھوڑی سی بات اس کے اوپر بھی کروں گی جو سیلونز جاتے ہیں, اور خواتین بہت زیادہ سیلونز جاتی ہیں لیکن ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کون سی چیز ہماری زندگی میں اتنا بڑا خطرہ لے کے آ سکتی ہے. اس پہ ظاہر سی بات ہے اس پہ اویئرنیس لانے کی بھی ضرورت ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں, میں بھی جاتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں ہم زیادہ انویسٹیگیشن نہیں کرتے کہ آپ کے جو بھی انسٹرومنٹ ہیں, ہم مینی پیڈی کے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے, اس کو چیک کیا گیا ہے یا اس کے اندر کچھ ایسا یوز کیا گیا ہے کہ وہ بالکل ہی پاک ہو جائے جرم سے یا کچھ اس طرح کا ہے. تو اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب آپ ضرور دوبارہ بتائیں کہ تاکہ ہماری جو خواتین ہیں وہ بھی, اب تو مرد بھی جانے لگے, صرف خواتین نہیں جاتی, تو اس کے اوپر بھی بتائیں کہ کس طرح سے ان کو
اچھا میں آپ کو اگر بتاؤں تو پاکستان میں یہ پھیلا کچھ اس طرح بھی ہے مردوں میں خاص طور پہ. یہ جو ہم نائی کے پاس جاتے تھے لوگ لوکل اور بلیڈ چینج نہیں کیے جاتے تھے انیشلی, اب تو خیر میں دیکھتا ہوں کہ اٹس میڈ شیور کہ وہ بلیڈ چینج کریں, بٹ اسٹل جو انسٹرومنٹس ہیں, جیسے خاص طور پہ میں نے مینی پیڈی کی اس لیے بات کی کہ خواتین جب وہ یوز کر رہی ہیں تو یہ انسٹرومنٹس کیا, ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کا کیا سینیٹائزیشن پروٹوکول ہے, کیا آپ ان کو سینیٹائز کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, آن واٹ پروٹوکولز آر دے بینگ ڈن, تو پھر اس کے بعد آپ کو پروسیڈ کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کی زندگی سے اہم کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے. اور ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ کچھ انسٹرومنٹس آپ اپنے ہی رکھیں اینڈ یو شوڈ ٹیک دم ود یو, تاکہ آپ کی صحت آپ ہی اس کے ذمہ دار ہیں, کوئی اور اس کی ذمہ داری کبھی بھی نہیں لے سکتا. تو بہتر طریقہ مردوں کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اپنی شیونگ کٹس ساتھ لے کے جائیں, اور خواتین کو بھی میں یہی میسج دینا چاہوں گا یہاں پہ کہ وہ خود ساتھ لے کے جائیں. بالکل ایسے ہی. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں, میری جاننے والوں میں ایک کیس ایسا ہوا تھا, کوئی ڈینٹسٹ کے پاس گیا تھا اور انفارچونیٹلی ڈینٹسٹ نے پتہ نہیں کیا سینیٹائز نہیں ہوئے تھے, کچھ ایسے انسٹرومنٹ یوز کیے تھے, اور وہ میرے بہت ہی قریبی ٹیچر تھے اور ان کی زندگی چلی گئی اسی اس میں. تو کوشش کریں خیال سے چیزیں دیکھ کے, اور اکثر جب آپ ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں تو کوشش کیا کریں اپنی ہی کٹ لے لیا کریں, بہتر وہی ہوتا ہے. اچھا دوسرا یہ بھی بتائیں کہ ڈائلیسس اور ان میں بھی چانسز ہوتے ہیں, خطرہ ہوتا ہے؟ اس میں تو بہت زیادہ خطرہ ہے obviously, کیونکہ دیکھیں پورا مریض کا خون ہم نے نکال کے ایک مشین سے گزارنا ہے اور صاف کرنا ہے. ویسے تو ہسپتالوں میں جو اچھے ہسپتال ہیں ہمارے شہر کے, ان میں تو مشینیں مختلف ہوتی ہیں. جو ہیپیٹائٹس سی کے مریض ہوں, ہیپیٹائٹس بی کے مریض ہوں, ان کی مشینیں مختلف ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو دا جنرل پبلک, بٹ دس از اے سورس. اور اس پہ تو ہاسپٹل بیسڈ جو ہمارے پروٹوکولز ہیں یہ تو ان کے کام کرنے کی چیزیں ہیں, اس پہ ہمارا لے مین تو کام نہیں کر سکتا. یہاں میں میسج انہیں اداروں کو دینا چاہوں گا, حکومت کو دینا چاہوں گا کہ سرکاری ہسپتالوں میں لوڈ بہت زیادہ ہے, تو جلد بازی میں کئی دفعہ چیزیں ہوتی ہیں, صرف کٹ میتھڈ سے ٹیسٹ ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے کئی دفعہ چیزیں مس ہو جاتی ہیں, لیکن دوسرے انسان کی پوری زندگی اس کے داؤ پہ لگ جاتی ہے. اچھا دوسرا یہ بھی بتائیں کہ کون سے بلڈ گروپس جو ہوتے ہیں وہ ہائی رسک پہ ہوتے ہیں کہ یہ ہیپیٹائٹس کو جلدی وہ کر لیں؟ بیسیکلی ایسا کوئی بلڈ گروپ نہیں ہے جو ذات خود ہیپیٹائٹس کو کیری کرے. ہیپیٹائٹس اگر آپ کے بلڈ میں ٹرانسمٹ ہوا ہے تو وہ ٹرانسمیشن ہی ایک سورس ہے جس کے تھرو آئے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ بلڈ گروپ نے خود کیچ کرنا ہے اس کو. آپ کا وائرل لوڈ ایک چیز ہوتی ہے کسی بھی چیز کا, کہ آپ کتنا وائرل لوڈ کیچ کرتے ہیں, دیٹ از دا تھنگ جو ڈیسائڈ کرے گا کہ آپ ان دا لانگ رن اسے کیری کرتے ہیں. اچھا تو جو یہ نیگیٹو گروپس ہوتے ہیں ان کے متعلق نہیں ان کے متس ہیں کہ نیگیٹو گروپس میں زیادہ ہوگا یا ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا دوسرا یہ بھی بتائیں کہ جو ہیپیٹائٹس ہے اس کے متعلق کون سی غلط فہمی, کیونکہ اکثر میں یہ سوال ضرور کرتی ہوں کیونکہ بہت سی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں اس کے متعلق ایسے مت, ایسے غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں, جو علاج ہوتا ہے وہاں تک نہیں پہنچتے, وہ ڈر کے پہلے ہی بیٹھ جاتے ہیں. جس طرح اب میں اگر پیلے ارکان کی بات کروں آپ سے تو اس کے متعلق بڑی جی کچھ لوگ تعویذ پہن لیتے ہیں ہمارے ہاں, دم کی طرف پہلے جاتے ہیں اور وہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے. دعا ضرور کریں, دعا کے ساتھ دوا بھی کریں. اچھا تو کیونکہ ہیپیٹائٹس جو اے اور ای ہے وہ بھی خطرناک حد تک لیور کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور اسے لیور فیلئر کہا جاتا ہے. میں نے ہسپتالوں میں ینگ بچوں کی اس کے ساتھ جان جاتے دیکھیے ان کے لیور فیلئر ہونے لگ گیا تھا. آلدو ہمارے ملک میں اب الحمدللہ لیور ٹرانسپلانٹ سٹارٹ ہو چکا ہے, بٹ وہ اتنا پریولنٹ ابھی نہیں ہے کہ ہم فوراً سے اس کی ارینجمنٹس کر سکیں اور وہ ہو سکے. بٹ وہ ہوتا کیا ہے کہ پہلے ہم گھر میں رہتے ہوئے ڈیلے کرتے ہیں اور جب تک ہسپتال پہنچتے ہیں تو ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے بات. تو اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیلے ارکان کو اگنور کر کے دم درود کرواتے ہوئے ضرور ہمارا یقین ہے ان چیزوں پہ, لیکن میڈیکل ہیلپ ضرور سیکھیں. بالکل میڈیکل ہیلپ ضرور لیں. دعا کے ساتھ وہ تو کہتے ہیں کہ دوا بھی لازمی ہی ہے, تو دوا بھی کریں دعا بھی کریں, دونوں ساتھ ساتھ لے کے چلیں, ایک طرف نہ جائیں. اچھا دوسرا یہ بھی بتائیں کہ جب کوئی ایسی ڈیزیز سے سفر کر رہا ہوتا ہے تو اس کو فوڈ کون سی لینی چاہیے, خوراک کی احتیاط کے بارے میں, خوراک کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا. اور بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں, ایک تو پاکستان میں مشورہ سسٹم بڑا چلتا ہے, ایک دوسرے کو مشورے دے دیتے ہیں اور ڈاکٹر سے نہیں پوچھتے. ڈاکٹر سے پوچھا کریں, مشورے نہ لیا کریں. یہ بات آپ نے بہت اچھی کی, مشورہ سسٹم, یہ میں بہت اپنے مریضوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کس نے بتایا. سو دا پوائنٹ از, ایک بڑی پریولنٹ چیز ہے جی گنے کی رو پینی ہے اگر آپ کو پیلا ارکان ہو. اب آپ انہیں سمجھا نہیں پاتے کہ یہیں سے تو آپ نے کیچ کیا. اب یہ نہ ہو کہ آپ اے تو ہے ہی ہے, آپ ای بھی کیچ کر لیں اس کے ساتھ ساتھ گنے کی رو. ہسپتال میں داخل ہوتے ہوئے ان کے بیڈ سائڈ پہ یہ جو لوکل جوس شاپس ہیں وہاں کے کھلے جوس پڑے ہوں گے. سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اگر آپ کو ارکان ہوا ہے تو آپ نے پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے,
फ्लूइड ज्यादा लेने हैं लेकिन वो घर के बने हुए अच्छे हों, सादी लस्सी का इस्तेमाल करें, हमारे कल्चर में है, और घर में बना हुआ दूध दही इसकी अशिया आप इस्तेमाल करें और अपने आप को हाइड्रेट करें ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, उससे बेहतर होगा ये। और ये मैं ए और ई की बात कर रहा हूँ, बाकी डॉक्टर्स जो ड्रिप्स वगैरह देते हैं अगर जरूरत होती है तो उसमें लगती हैं। जहां तक बी और सी की बात है, अगर तो वो क्रॉनिक नहीं हुए यानी काले यरकान की तरफ नहीं गए तो आपने नॉर्मल जिंदगी गुजारनी है, किसी चीज से कोई बिला वजह की एहतियात। और ये एहतियात के बारे में मैं करेक्ट करना चाहूंगा, प्लीज मरीजों को जरूरत से ज्यादा एहतियात मत करवाएं। अच्छा, खानदान वाले उनकी जिंदगी मुश्किल बना देते हैं, कुछ उन्हें खाने नहीं देते। अच्छा, आपने ये जिक्र किया तो मुझे मेरे अपने वालिद साहब याद आ गए। तो वो कहते थे कि मुझे फलां डॉक्टर ने ये कहा है, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे जो डॉक्टर सुना है ना वो ये कह रहे थे। तो हर डॉक्टर आपके लिए नहीं होता, जो डॉक्टर आपका है वही आपके लिए होता है। अच्छा, वैसे खानदान वाले भी तो बेचारे कॉन्शियस होते हैं, वो भी चाहते हैं इनका फायदा हो। आप मेरे साथ ऐसा होता है, मैं कहता हूँ सब खा सकते हैं, डॉक्टर साहब सब कैसे खा सकते हैं, क्यों खा सकते हैं, मतलब मेरा एक क्वेश्चन होता है, डोंट मेक देयर लाइफ मिजरेबल। तो आप उनको ईज क्रिएट करें पेशेंट के लिए, जो चीज थोड़ी बहुत एहतियात है वो करने दें, लेकिन हेपेटाइटिस में कोई बिला वजह की एहतियात नहीं है। अच्छा। जैसे जब एडवांस काला यरकान वो बन जाता है तब कुछ एहतियातें हैं, तब भी बहुत ज्यादा नहीं है। वो बोटी खा सकते हैं, गोश्त का इस्तेमाल करेंगे, अंडा खाएंगे, नॉर्मल घर का सालन खाएंगे, बस नमक से एहतियात करते हैं उससे अस्पताल में मरीज, क्योंकि जिनके पेट में पानी होता है उन मरीजों के। अच्छा, वो नमक से। हाँ। अच्छा, तो अक्सर कहा जाता है कि जब कोई डिजीज हो जाती है, बंदा बीमार होता है, तो उसमें शुगर इस्तेमाल ना की जाए। तो शुगर से वो कहते हैं कि ज्यादा सेल और मजीद डेवलप होते हैं, ये भी सच है या ये? Well, the interesting thing is, देखिए मेरी, I am not taking sugar for past 10 years. अब मुझे ना हेपेटाइटिस है ना डायबिटीज। शुगर हम आपके लिए, मेरे लिए, इस कमरे में मौजूद सब लोगों के लिए और देखने वालों के लिए एक ही जितनी नुकसानदेह है। आर्टिफिशियल शुगर इज नॉट रिकमेंडेड फॉर एनीवन। ठीक है, तो इसमें सिर्फ बीमार लोगों की बात नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आर्टिफिशियल शुगर तो हर एक के लिए नुकसान, बिल्कुल ऐसे ही है। और वो फैटी लिवर करती है, जो आज से 20 साल बाद हम यहाँ डिस्कशन कर रहे होंगे तो सारा जो यरकान होगा वो फैटी लिवर की वजह से होगा, जिसे आज हम इग्नोर कर रहे हैं। और मैं यहाँ ये अवेयरनेस जरूर क्रिएट करना चाहूंगा, जहां आप हेपेटाइटिस बी और सी से डरते हैं वहां याद रखें फैटी लिवर फ्यूचर का काला यरकान है, जिसे हम नहीं समझ रहे आज। नहीं समझ रहे। और डायबिटीज भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। कोशिश करें कि शुगर ना ज्यादा इस्तेमाल करें। नेचुरल शुगर की तरफ अगर आपको डायबिटीज नहीं है, फ्रूट की शक्ल में इस तरह आप ले सकते हैं, वो उससे आप पूरा कर लें। लेकिन ये जो दूसरी शुगर है उसका इस्तेमाल ना करें, आपके लिए नुकसानदेह है, फ्यूचर में आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। अगर अभी आपको डायबिटीज नहीं है, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, वॉक करें, बाहर जाएं। अच्छा, दूसरा मैं यहाँ पे एक और भी सवाल करना चाहूंगी। अक्सर देखने को भी मिलता है काम प्रैक्टिस ये हकीमों के और इस तरह के जो टोटके होते हैं, और सबसे पहले, अच्छा कुछ भी हो ना, तो सबसे पहले कहा जाता है कि फलां चीज खा लो। होममेड रेमेडीज जो होती हैं अम्मियों की, वो शुरू हो जाती हैं, और जब वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है फिर वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। जी, एक्चुअली ये हमारा कल्चर है, आप इसको बहुत ज्यादा डिनाई नहीं कर सकते कि ये चीजें क्यों हैं, क्योंकि इट्स बिन देयर फॉर लॉन्ग। लेकिन अब हम जिस जगह पे हैं, यहाँ एजुकेशन जो हमारा लेवल है, आई वुड लाइक कि अब तो ग़िज़ा के लिए न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं आपके पास, जो 4-4 साल 5-5 साल की तालीम ही इस चीज में हासिल करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपने अगर कोई भी रहनुमाई लेनी है तो एक मुस्तनद बंदे से लें, रादर के हम अपनी अम्मियों को नाराज नहीं मैं करना चाहता, बट फिर भी मैं चाहूंगा कि आप अपनी अम्मी से घबरा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। मैं अपने वालिद साहब से घबरा रहा हूँ, वो बहुत ऐसे मशवरे देते हैं, लेकिन मैं सुनता रहता हूँ और अमल हमने वही करना है। मैं चाहूंगा कि जो सही तरीकाकार है हम उस पर चलें, इज्जत जरूर करें बड़ों की, लेकिन अपनी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज मत करें। उनको बताएं आप हमारे लिए निहायत काबिल एहतराम है, बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं आपसे, लेकिन ये है कि ये टोटके हम ठीक होने के बाद कर लेंगे, पहले डॉक्टर के पास लेके जाएं। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं कि अगर ये बीमारी जो होती है तो ये ज्यादातर जो पाकिस्तान में देखी जा रही है, ज्यादा नौजवानों में देखी जा रही है या ज्यादा बड़े एज ग्रुप में देखी जा रही है? नौजवानों में जो अब आ रही है वो फैटी लिवर ज्यादा आ रहा है। अच्छा। और हेपेटाइटिस ज्यादा बड़ी एज के लोगों में, मिडिल एज में कहूंगा, आई वुड नॉट लेबल इट एज बड़ी उम्र, मिडिल एज के लोगों में ज्यादा प्रेवलेंट है, बट है ये हर एज के ग्रुप में। छोटे बच्चों में भी देख रहे हैं हम। अच्छा। हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी रेफर करते हैं हेपेटाइटिस वाले बच्चे, हम बूढ़ों में भी देख रहे हैं। और मेरे पास 83 साल माजी आई थी जिनके अंदर डायग्नोज हुआ एट द एज ऑफ हेपेटाइटिस सी। शी इज ट्रीटेड अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है वो, लेकिन 83 साल की उम्र में उन्हें पता चला कि उन्हें हेपेटाइटिस सी। सो हर उम्र के लोगों में है। मोस्ट प्रेवलेंट मिडिल एज है, लेट 20 से लेके 60s में आपको ज्यादा मिलता है। अच्छा, जिगर की जो बीमारी है किस मरले में आके ट्रांसप्लांट की इसकी जरूरत पड़ती है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया।
यहाँ मैं जैसे बार बार मैं नाम ले रहा हूँ, पहला मिथ खत्म करना होगा कि काला यरकान क्या है। काला यरकान जब ये बन जाती है, जब पेट में पानी आ जाए, खून की उल्टियां शुरू हो जाएं, या आपका जिगर मुतासिर हो चुका हो और 20-25% काम करने वाला रह जाए, उस वक्त पे आप ट्रांसप्लांट को कंसिडर कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट को आप, इसकी क्लासिफिकेशन हम करते हैं सेवेरिटी के हिसाब से, और उसे A-B-C लेबल करते हैं। उसमें B में भी ट्रांसप्लांट होते हैं, C में भी ट्रांसप्लांट होते हैं। बस जिगर का कैंसर अगर बहुत ज्यादा फैल चुका हो, क्योंकि ये बीमारी जिगर का कैंसर भी कॉज करती है, तो उस टाइप पे हम नहीं कंसिडर करते। उससे पहले हम ट्रांसप्लांट को कंसिडर कर सकते हैं अगर अर्ली कैंसर भी हो या अर्ली लिवर अफेक्टेड हो, काला यरकान बन चुका हो। ठीक। अच्छा, साथ में ये भी बताएं कि क्या पाकिस्तान में ट्रांसप्लांट अब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है या सस्ता है, लोग अफोर्ड कर सकते हैं? अच्छा, अभी हुकूमत ने एक स्कीम निकाली है जहां वो ट्रांसप्लांट को सपोर्ट कर रही है, पंजाब हुकूमत, और वो कुछ प्राइवेट सेटअप्स को भी उन्होंने इनरोल किया है। और हमारा जो पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट है, वहाँ भी फ्री के ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं। सिंध में एक फैसिलिटी है जिसके बारे में लोगों को बताना चाहूँगा, गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट। वहाँ वो हज़ारों की तादाद में फ्री ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और सस्ते ट्रांसप्लांट्स कर रहे हैं। तो अब प्रेवलेंट है और आपकी एक्सेस है, बस थोड़ी एजुकेशन की ज़रूरत है कि ट्रांसप्लांट अब पाकिस्तान में काफ़ी कॉमन होता जा रहा है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर हो जाएगा। आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा आसानियाँ पैदा होंगी। डॉक्टर अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, अपनी सेहत और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखें, कोशिश करें स्ट्रीट फूड से इज्तनाब करें, ना खाएं स्ट्रीट फूड, घर का बना हुआ साफ़ सुथरा खाना खाएं और बीमारियों को दावत ना दें। जाहिर सी बात है, जब आप बाहर खाएंगे तो बीमारियों को तो दावत देंगे आप, क्योंकि हाइजीन का इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता बाहर। अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो नए मेहमान का आपसे तारुफ करवाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इससे पहले हम बात कर रहे थे हेपेटाइटिस के ऊपर, अभी थोड़ी सी बात करते हैं नौजवानों के ऊपर। और वो कहते हैं कि मुस्कुराते हुए चेहरे बताते हैं नौजवानों के कि मुल्क कैसा है। तो जब महसूस करते हैं नौजवान, इजीली बाहर मूव करते हैं, तो जाहिर सी बात है मुस्कुराते हुए खौफ से दूर दूर चेहरे नज़र आते हैं। कोई खौफ नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि नौजवानों की सेफ्टी को इंश्योर कराने के लिए पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है, और उसके साथ साथ जो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी है उसकी जानिब से नेक्स्ट जेन सेफ्टी ऐप की एप्लीकेशन मुतारिफ कराई गई, और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और ये एप्लीकेशन वर्क कैसे करती है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। दूसरा, इसमें बहुत स्पेशल किस्म के जो फीचर्स हैं वो भी हैं कि एमरजेंसी हेल्पलाइन, फैमिली सर्कल और लाइव लोकेशन शेयर की जाती है। दूसरा, इसमें पैनिक बटन जैसी जदीद सहूलियात ये भी हैं कि कोई अगर परेशान है, कोई हादसा हो गया है या कोई परेशानी आ गया है, तो पैनिक बटन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी वक्त आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा, आपके पास जो भी फैसिलिटीज़ है वो पहुंचेगी आपके पास, और आपको जिस भी आप हादसे में हैं या जिस भी परेशानी में हैं तो वहाँ से आपको सेव किया जाएगा। साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, उसके साथ माहिर नफ्सियात की इसमें वो भी फैसिलिटी दी जाती है। इस पे आज हम बात करेंगे कि नौजवानों के लिए ये जो दूसरा, और हाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये भी यहाँ पे मेंशन करूँगी कि कोई जो भी शिकायत दर्ज कराएगा उसका नाम भी गुमनाम रहेगा। ऐसा नहीं है कि उनके नाम को डिस्क्लोज़ किया जाएगा। तो ऐसी परेशानी या ख़तरे या खौफ वाली बात नहीं है कि अगर आप कोई शिकायत दर्ज कराएंगे तो आपका नाम सामने आ जाएगा तो फ्यूचर में आपके लिए कोई प्रॉब्लम्स खड़े हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। बड़ी ज़बरदस्त ऐप है, अगर उसमें इस तरह के फीचर्स भी हैं और इसके ऊपर काम किया जा रहा है नौजवानों की सेफ्टी के लिए। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फरवा जमील, इंचार्ज नेक्स्ट जेन सेफ्टी ऐप हैं। वेलकम करते हैं फरवा आपको। सो मच। कैसी हैं फरवा? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फरवा, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस ऐप को मुतारिफ कराने का बुनियादी मकसद क्या था, क्यों ये ज़रूरत पड़ी कि ये ऐप को मुतारिफ कराया गया? अच्छा जी, सीएम पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा का जो यूथ विजन है उसके तहत पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने एक ऐसा इकदाम लिया, एक ऐसी ऐप बनाई, PSE नेक्स्ट जेन सेफ्टी ऐप, जहाँ पर हमारी जो यंगर जनरेशन है, जेन जी, जेन अल्फ़ा, वो कंफर्टेबल होकर किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में हमसे मदद हासिल कर सकें। देखें, उनको एक सेंस ऑफ सेफ्टी
اور کانفیڈینس پرووائڈ کرنا بہت ضروری ہے. بالکل ایسے ہی ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے کھل کر بات کر سکیں, اپنے پرابلم ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں, ان کو ایک کانفیڈینس ہو کہ نہیں ان کی کوئی مدد کرنے کے لیے موجود ہے, ان کے مسئلے سننے کے لیے کوئی موجود ہے. اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم ہماری جو ینگر جنریشن ہے اس کو ہم اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکیں, کیونکہ اگر ہماری یوتھ سیف نہیں ہوگی, ہماری یوتھ مسئلے مسائل کا شکار رہے گی, تو پھر آگے آنے والا جو ہمارے ملک کا فیوچر ہے وہ بھی پھر خطرے میں ہی ہوگا. خطرے میں ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے, جب تک ہماری یوتھ سیف نہیں ہوگی تو فیوچر ہمارا ڈیفینیٹلی خطرے میں ہوگا. جب تک ہم ان کو ایک محفوظ ماحول نہیں دیں گے, اور خاص کر خواتین کے لیے بڑے چیلنجز ہوتے ہیں. وہ جب باہر نکلتی ہیں گھبراتی ہیں, یا جو فرسٹ ٹائم نکل رہی ہوتی ہیں وہ بڑی پریشانی کا شکار ہوتی ہیں. ہم کیسے جائیں گے, کیسے موو کریں گے, کوئی حادثہ نہ ہو جائے, کوئی پریشانی نہ ہو جائے. اور ہم نے دیکھی بھی ان کے ساتھ ایسے حادثات پیش آ جاتے ہیں. لیکن اگر حکومتیں اس کے اوپر سیریسلی سوچ رہی ہیں, کچھ ایسی اپلیکیشنز لا رہی ہیں, تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا اقدام ہے, اور اس کو سراہنا بھی چاہیے کہ اگر خواتین کی اور نوجوانوں کی سیفٹی کے لیے یہ ایپ لانچ کی گئی ہے. اچھا, دوسرا یہ بتائیں کہ یہ ایپ جینزی کو مد نظر رکھ کے متعارف کرائے گی کہ جینزی کو پرابلمز نہ آئیں, کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے زیادہ موو کرنا, آنا جانا ایشوز ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے بچے ہوتے ہیں, نکل رہے ہوتے ہیں, تو پرابلمز آئیں گی تو کہیں گھبرا کے بیٹھ نہ جائیں. ہاں جی بالکل. جو ہماری ینگر جنریشن ہے ان کے مسائل کو ان کو اسٹڈی کر کے ہم لوگوں نے اس ایپ کو متعارف کروایا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے 1-5 کی کالز کا انالیسس ہم لوگوں نے پرفارم کیا ہے. اور اس کی بنیاد پر ہم لوگوں نے یہ ڈیسیشن لیا تھا, کیونکہ بہت سارے اس طرح کے ریپیٹیٹیو کیسز آئے ہیں جس میں بچیاں جو ہے ہراسمنٹ کا شکار ہیں, اور اس کے علاوہ بچے جو ہیں مسلسل اسٹریس, ڈپریشن اور اس طرح کے امراض میں مبتلا ہیں. تو پھر اس ایپ کا بننا بہت ضروری ہو گیا تھا, کیونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ ایک ایسا انہیں ہم میڈیم پرووائڈ کریں جہاں پر وہ کھل کر اپنی بات کو شیئر کر سکیں ہمارے ساتھ, ان کو کوئی حوصلہ ہو کہ نہیں میری کوئی بات سننے والا ہے. تو اس مقصد کے تحت اس ایپ کو بنایا گیا تھا. بالکل ایسے ہی ہے کہ بچیوں کا اور بچوں کا کانفیڈینس, ظاہر سی بات ہے, ایک وہ کہتے ہیں نا کہ بہت سے لوگ شکایت کرنا چاہتے ہیں لیکن گھبرا جاتے ہیں, ہمارا نام آ جائے گا, ہمیں فیوچر میں پتہ نہیں کیسے حالات فیس کرنے پڑ جائیں. اور فیملی پریشر بھی ہوتا ہے کہ کیوں آگے جا رہی ہیں, آپ کیوں بات کر رہی ہیں, آپ بات کریں گی تو آپ کے لیے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے, ہمارے لیے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. لیکن اس میں اچھی بات یہ ہے کہ جو شکایت کرے گا اس کا نام گمنام رہے گا. اچھا, یہ فیچر کتنا مؤثر ہے کہ اس کا نام جو ہے وہ ڈسکلوز نہیں کیا جائے گا؟ یہ تو بڑا اچھا, بڑا پازیٹیو ہے. اس طرح سے ایکچوئل پرابلم جو ہیں وہ سامنے آئیں گے, ایڈریس بھی ہوں گے پرابلمز. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں ینگر جنریشن ہے, ابھی نیا انہوں نے دنیا میں نکلنا شروع کیا ہے, باہر کے ایٹماسفیئر میں جا رہے ہیں, طرح طرح کے ایشوز کو وہ فیس کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس جو کمپلینٹس آتی ہیں ان کا سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ میری کانفیڈینشیلٹی مینٹین رہے. ٹھیک ہے, بچے اکثر والدین سے چھپ کر کوئی کمپلینٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک پریشر ہوتا ہے نا کہ اگر اس کو پتہ چل گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو کانفیڈینشیلٹی مینٹین رکھنے کا بہت زیادہ ہمیں ریکویسٹ آتی ہے کہ میری کانفیڈینشیلٹی مینٹین رہے, میری آئیڈینٹی ریویل نہ ہو. تو ہم لوگوں نے یہ فیچر خاص طور پہ اس ایپ میں انٹروڈیوس کروایا کہ اگر آپ انونیمس چیٹ کا فیچر یوز کرتے ہیں تو آپ کی آئیڈینٹی ریویل نہیں ہوگی, کیونکہ ہمارے لیے امپورٹنٹ وہ ہے جو ایشو آپ فیس کر رہے ہیں. اگر آپ سامنے آئے بغیر کوئی کمپلین کرنا چاہتے ہیں تو اس فیچر کے تھرو آپ کر سکتے ہیں, ایپ کے اس فیچر کے تھرو کر سکتے ہیں. اور ہمیں بہت سارے کیسز اس فیچر کے تھرو رپورٹ بھی ہوئے ہیں اور ہم نے ریزالو بھی کیے ہیں. اچھا, تو زیادہ کیسز اسی طرح کے آئے ہیں کہ ہماری جو آئیڈینٹی ہے, ہمارا نام جو ہے وہ ڈسکلوز نہ کیا جائے؟ سارے فیچرز کو یوز کرتے ہوئے آتے ہیں ہمارے پاس کمپلینٹس آتی ہیں. زیادہ تر جو ہراسمنٹ ریلیٹڈ کیسز ہیں 5000+ لوگوں نے ہمیں اب تک ریچ آؤٹ کیا ہے, جس میں انونیمس چیٹ کے تھرو بھی کیا ہے, سیک سائیکولوجیکل ہیلپ کے تھرو بھی کیا ہے. انونیمس چیٹ کے تھرو ہمیں زیادہ تر اس طرح کی کمپلینٹس ریسیو ہوتی ہیں جس میں بچیاں ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں, انہیں کوئی ہراس کر رہا ہوتا ہے اور ان کا گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے, اور اب وہ گھر میں ماں باپ کو بتا نہیں سکتی اس خوف سے کہ کہیں انہیں مس انڈرسٹینڈ نہ کر لیا جائے, ان کی شاید ان پہ شک نہ کیا جائے کہ اگر کوئی ان کے پیچھے پڑا ہے تو اس میں ان کی بہت بڑی غلطی ہے. تو اس میں پھر ہمیں ریکویسٹ آتی ہیں ہراسمنٹ ریلیٹڈ کیسز میں کہ میرا نام سامنے نہ آئے. کسی کے خلاف کارروائی کرنی ہو, آپ کسی سے پریشان ہیں, کوئی آپ کو ہراساں کر رہا ہے, تنگ کر رہا ہے,
تو پھر اس طرح کے کیسز میں اس طرح کے کیسز آ رہے ہیں, اور یہ بڑی بہت ہی اچھی بات ہے. میں اکثر ویمن امپاورمنٹ کے اوپر بات کرتی ہوں شو میں, کیونکہ ویمن امپاورمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ فیچر واقعی بہت کمال کا ہے کہ ان کا نام ظاہر نہیں کیا جا رہا, اور ظاہر سی بات ہے جیسے فروا نے ذکر کیا ہے کہ بچی بہت زیادہ ہراسمنٹ کے اوپر گھبراتی ہیں کہ ہمارا نام آ جائے گا, گھر والے بھی جج کرنا شروع کر دیں گے, سوسائٹی بھی جج. ایک عام پریکٹس یہی رہی ہے کہ ججمنٹل بیہیویئر ان کو ملتا ہے, اس کے بعد اور بھی سیریس آگے ان کے لیے پرابلمس کریٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت ہی اچھا ہے, اس سے پرابلم بھی حل ہوگا, اور زیادہ سے زیادہ جو بھی ایشوز ہیں وہ ڈسکس ہوں گے. ایشو تبھی ریزالو ہوتے ہیں جب وہ ڈسکس ہوتے ہیں. اگر ڈسکس ہی نہ ہو ایشو تو وہ اس کے حل کی طرف تو کوئی نہ حکومت بڑھ پاتی ہے نہ لوگ بڑھ پاتے ہیں. جب ہم کمپلین کرتے ہیں ایسے ہی لوگوں کے جو ایسے عناصر ہوتے ہیں, ہریسرز ہوتے ہیں, ان کا ہم وہیں پہ ان کو روکتے ہیں. جب ہم کمپلین کریں گے تبھی وہ رکیں گے. اچھا دوسرا یہ بھی بتائیں کہ سیف سٹی میں موجود جو پروفیشنل ماہر نفسیات ہیں وہ کس طرح کے نوجوانوں کو سپورٹ دے رہے ہیں, کیونکہ اس وقت یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے کہ سائیکولوجیکلی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, فیمیلز چلی جاتی ہیں, آدمی چلے جاتے ہیں, بچے چلے جاتے ہیں ڈپریشن میں, تو وہ کیسے ان کو سپورٹ دے رہے ہیں؟ اچھا, ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پہ بہت ساری اس طرح کی چیٹس موصول ہوتی ہیں جس میں بچے جو ہے وہ کسی نہ کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں. اب وہ مسائل ویری کرتے ہیں. کوئی اپنی اسٹڈی کو لے کے بہت زیادہ اسٹریسڈ آؤٹ ہے, کسی کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ یا اپنے فرینڈس کے ساتھ ایک وہ ریلیشن شپ نہیں بلڈ ہو پا رہا کہ جس کی وجہ سے انہیں ایک کمفرٹ زون ملے, وہ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکے. لیک آف کمیونیکیشن اور ایک کانسٹنٹ آپ جو کمپیریزن اسٹیٹ میں رہتے ہیں, اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. اس طرح کے کیسز ہمیں ملتے ہیں. اب ہم لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو کمپلیننٹ ہے, جو پیشنٹ ہے, وہ کس طرح سے ہمارے ساتھ بات کرنے میں کمفرٹیبل ہے. اگر وہ ہم سے چیٹ کے تھرو سپورٹ مانگتا ہے تو ہمارے سائیکالوجسٹ اس کو چیٹ کے تھرو سپورٹ کرتے ہیں, چیٹ پہ اس سے بات کرتے ہیں. اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ مجھے کال کر لیں تو ہم اس کو کال بھی کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ ویڈیو کال کا بھی فیچر موجود ہے. اچھا, اب آپ گھر بیٹھے, مطلب اگر آپ اپنے بستر پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ 1-on-1 سیشن لینا چاہ رہے ہیں سائیکالوجسٹ کے ساتھ, ابھی آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے, آپ ویڈیو کال کے تھرو بھی سائیکالوجسٹ سے سیشن لے سکتے ہیں. اور وہ بڑے ہیلپ فل بھی رہے ہیں, کیونکہ وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طرح آپ سائیکالوجسٹ کے سامنے بیٹھے ہیں, بالکل ایک ورچوئل سیشن ہوتا ہے. جو سائیکالوجسٹ ہے وہ اپنے پیشنٹ کو دیکھ سکتا ہے, اس کی بیہیویئر کو اسٹڈی کر سکتا ہے کہ وہ کس پوسچر میں بیٹھا ہے, کس طرح سے بات کر رہا ہے. وہاں سے بھی ان کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے اپنے پیشنٹ کو اسیس کرنا اور اس کو بہتر سے بہترین کاؤنسلنگ پرووائڈ کرنا. بہتر سے بہترین کاؤنسلنگ پرووائڈ کرنا. ظاہر سی بات ہے کاؤنسلنگ کی بھی آبویس سی بات ہے, اگر کوئی ہراسمنٹ سے یا کوئی ایسے ڈپریشن سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا, زیادہ کیسز کس طرح کے آتے ہیں جو سائیکیٹرسٹ کے پاس آتے ہیں؟ زیادہ تر ہمیں ایگزام اسٹریس کے حوالے سے کافی ایگزام اسٹریس, ایک بچے کو آج کل انڈیپینڈنٹ ہونے کی بہت چلتی ہے کہ میں کسی طرح جلدی جلدی کمانا شروع کر دوں, میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاؤں. اب ظاہر آپ انسٹاگرام پہ انفلوئنسرز وغیرہ کو فالو کرتے ہیں, وہ ولاگنگ کرتے ہیں. اب انہوں نے کم عمر میں بہت کچھ اپنی زندگی میں کما لیا, بہت کچھ بنا لیا. اب آپ اسی ایج میں یونیورسٹی جا رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, تو ایک وہ ہوتی ہے آپ کے اندر ایک چیز نا کہ میں جلد از جلد اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاؤں. پھر بچوں کو ہمیں لگتا ہے کہ بچے ہمارے نان سیریس ہیں, وہ اتنے نہیں ہیں اپنی اسٹڈیز کو سیریس لے کے, لیکن ہم لوگوں نے یہ چیزیں, یہ پیٹرن آبزرو کیا ہے کہ بچے بھی اتنے ہی اسٹریسڈ ہیں اپنی اسٹڈیز کو لے کے, اپنی پرفارمنس کو لے کے, اکیڈیمکلی کہ میرا کل پیپر ہے اور میرے تو بس ہاتھ پیر پھول گئے, مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ میں کیسے کروں گا, اگر میں فیل ہو گیا تو کیا ہوگا. یہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ پیرنٹس کی بھی تھوڑی سی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے کہ آپ کی زندگی سب سے زیادہ اہم ہے. آپ ہر وقت بچے کو اس پریشر میں نہ رکھیں کہ اگر وہ فیل ہو گیا تو ہماری بدنامی ہو جائے گی, تم کیا کسی کو منہ دکھاؤ گے. تو وہ بچے نا کانسٹنٹلی اس ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں, وہ چیزیں ایسکلیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, اور پھر وہ انزائٹی, پینک اٹیکس اور ڈپریشن میں پھر ایوالو ہو جاتی ہیں. بالکل ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں بچے. اور پیپرز کا اسٹریس, مجھے تو اپنا ٹائم یاد آ گیا, فروا نے ذکر کیا پیپرز کی, ایگزامس کی اسٹریس سب کو ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے. لیکن پرابلم پتہ کیا ہوتا ہے, پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو فیلئر سے لڑنا نہیں سکھاتے, کیونکہ اپس اینڈ ڈاؤن لائف میں ضرور آتے ہیں. آپ کا کبھی بھی ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کی لائف ایسے ہی اسموتھ چلتی رہے اور ایسے ہی آپ آگے بڑھتے رہیں. اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں. والدین, جیسے کہ فروا کہہ رہی ہیں, والدین کی بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت
ज़रूरत है, वालिदैन को भी चाहिए कि अगर उतार चढ़ाव आ गए हैं, आप ही के बच्चे हैं, आपकी लाइफ में आए हैं तो आपके बच्चों की लाइफ में भी तो ऑब्वियसली आ सकते हैं, तो कोशिश करें उनको फेलियर से डराएं नहीं। अगर एक इंसान एक दफ़ा फेल होता है, दूसरी दफ़ा पास हो जाता है, आगे निकल जाता है, तो वो आपको कुछ सिखाने के लिए फेलियर आता है। तो हमेशा कामयाबी के पीछे ज़रूर भागें, लेकिन उसको एक वो ना बना दें कि आपकी ज़िंदगी के साथ आप उसको कामयाबी को अपनी लाइफ पे प्रायोरिटी देना शुरू करते हैं। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट जेन सेफ्टी ऐप के ऊपर और हमारे नौजवानों को हम ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से महफूज बना सकते हैं, महफूज माहौल किस तरह से दे सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त ऐप है, इसका इस्तेमाल करें। अगर आपको कोई अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम आए तो आप इस ऐप को ज़रूर इस्तेमाल करें कि ताकि आपकी सेफ्टी जो है वो उसको इंश्योर कराया जा सके। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बताएं फरवा, ये पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट, तमाम सिटीज़ में है? जी बिल्कुल। अच्छा। आप इस फैसिलिटी को ऑल अक्रॉस पंजाब अवेल कर सकते हैं। खास तौर पे जो पुलिस की मदद है वो पंजाब तक महदूद है, लेकिन जो हमारी साइकोलॉजिकल हेल्प है उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। अच्छा, ये तो वैसे बहुत अच्छी बात है कि उसकी साइकोलॉजिकल हेल्प की कोई बाउंड्री नहीं है, लेकिन जो पुलिस की हेल्प है वो जाहिर सी बात है वो पंजाब तक ही महदूद होगी। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं कि इसको जस्ट हमने प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, वहाँ पे अवेलेबल है ये ऐप? जी, ये ऐप प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप वहाँ से किसी भी टाइम डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे थोड़ी सी वो बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपकी नाम, आपका जो एज ग्रुप है वो आपसे पूछेगा और उसके बाद आप इसके फीचर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप इसके फीचर्स को, आज मैं भी इसको डाउनलोड करूँगी और इसके तमाम फीचर्स को एक्सप्लोर करूँगी कि किस तरह से करना है सब कुछ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर मैं बार बार कहूँगी कि जो लड़की हैं वो ज़रूर करें, क्योंकि हम लोग बाहर मूव करती हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। अच्छा, दूसरा मुझे यहाँ पे एक ये भी मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है फरवा कि बहुत सी जो पढ़ी लिखी बच्चियाँ हैं वो तो इस्तेमाल कर लेती हैं, सिटी में जो रहती हैं। अक्सर हमारी ज़्यादातर आबादी गांव में रहती है, जो गांव की उनमें ज़्यादा हम देखते हैं कि हैरेसमेंट के इस तरह की केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बच्चियाँ परेशान होती हैं, किसी को बता नहीं सकती और ना उनको ये भी आइडिया नहीं होता कि हमने कैसे जाके शिकायत करनी है। तो उनको कैसे इस्तेमाल करने के लिए उनके लिए कोई आसानी या कुछ इस तरह का अवेयरनेस कुछ दी जा रही है? देखिए, अगर हम गांव देहात की बात करें और कम पढ़े लिखे लोगों की बात करें तो अब स्मार्टफोन इतने ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं कि आपको एक ऐप डाउनलोड करना तो अब कोई बड़ी बात नहीं रही। हम देखते हैं अमूमन गांव देहात में फेसबुक, टिकटॉक का ज़्यादा रुझान है, तो अगर एक शख्स वो ऐप डाउनलोड कर सकता है और उसको यूज़ कर सकता है तो फिर ये भी कोई इतना वो नहीं है मुश्किल। लेकिन 15 की फैसिलिटी हर वक्त मौजूद है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप 15 लाजमी डायल कर सकते हैं। उस पे भी हम IVR 2 पे, मतलब जैसे आप 15 डायल करेंगे, 2 का बटन दबाएंगे तो आपकी कॉल वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में चली जाएगी। वहाँ पर भी खवातीन मौजूद हैं। तो अगर बीइंग अ फीमेल अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि आपने ऐप कैसे डाउनलोड करनी है, आप वहाँ पर कॉल कर सकते हैं। बाकी अगर किसी ने ऐप डाउनलोड कर ली है, हम हर लैंग्वेज में अपनी ऐप्स की प्रमोशन करते हैं। अब हमारी ये एक प्रैक्टिस है कि हम पंजाबी में भी अपनी ट्यूटोरियल्स वगैरह वो अपलोड करते हैं कि अगर कोई किसी का मोड ऑफ कम्युनिकेशन पंजाबी है तो वो उसमें समझ ले, किसी का उर्दू है तो वो उसमें समझ ले। बस आपने कीवर्ड्स याद रखने हैं और वहाँ पर आपने टाइप करना है। कुछ लोग होते हैं जिनको चैटिंग नहीं करनी आती होती, ठीक है, तो हम उनसे उर्दू में टाइप करके बात कर लेते हैं। उनसे पूछ लेते हैं कि अगर वो कंफर्टेबल नहीं है या उनसे चैटिंग हो नहीं रही, वो इतने स्किल्ड नहीं है कि वो लिख सके, तो हम उन्हें कॉल कर लेते हैं। तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि लोगों को हम लोगों ने फैसिलिटेट करना है, उनके डोर स्टेप पे उनको हेल्प पहुंचानी है। तो बाकी हम सोशल मीडिया कैंपेन्स करते हैं, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में नुमाइंदे मौजूद हैं, वहाँ पर वो कैंपेन्स वगैरह करते हैं। स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स को, बच्चियों को, बच्चों को
ایپس ڈاؤن لوڈ کرواتے ہیں, اس کے بارے میں اویئرنیس دیتے ہیں, پھر آگے بچے جب گھر جاتے ہیں تو پیرنٹس کو اور باقی سب کو اویئرنیس دیتے ہیں, آگے اویئرنیس دیتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ویسے بھی اس ایپ کی اویئرنیس بھی دیں اور ہراسمنٹ یا اس طرح کے جو فیل ہیں ان کے متعلق بھی اویئرنیس دیں, اور ہمارے نصاب میں بھی ہم چاہیں گے کہ تبدیلی آئے کہ تاکہ اس قسم کے جو بھی ہینیس کرائم ہیں ان سے بچا جا سکے, ان کے خلاف آواز بلند کی جا سکے, جس میں ایک سٹیپ یہ نیکسٹ جن ایپ بھی ہے کہیں نہ کہیں, کہ ایک قسم کی یہ اویئرنیس ہے, ایک ایسا اقدام ہے جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہینیس کرائم لوگ کر رہے ہیں, ہماری گورنمنٹ آف پنجاب یہ کر رہی ہے کہ ان کا ظاہر سی بات ہے ان کو روکا جائے, ان کو محدود کیا جائے کہ آگے نہیں بڑھنا آپ نے اب آگے. اچھا دوسرا یہ بھی بتائیں کہ قانونی مدد جو ہے وہ کس طرح سے اس فیچر کے ذریعے لی جا سکتی ہے, وہ بھی آپشن اس میں موجود ہے؟ جی بالکل, ایپ کے اندر آپ جیسے ہی ایپ کو اوپن کریں گے تو لائیو چیٹ اور ویڈیو کال کے درمیان ایمرجنسی 15 کا بھی بٹن موجود ہے, آپ وہاں سے میں ہم ڈائریکٹلی کال کر سکتے ہیں. بینیفٹ اس کا یہ ہے کہ آپ کی ڈائریکٹ لوکیشن ہمارے پاس آ جائے گی کہ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں. باقی اگر آپ ادر سروسز میں جائیں گے تو وہاں پر آپ کو ریسکیو کا نمبر بھی ملے گا, موٹر وے ہیلپ لائن کا بھی نمبر ملے گا, کیونکہ 15 ایک ایسا نمبر ہے جو تقریباً سب کو ہی یاد رہتا ہے. لیکن اگر آپ موٹر وے پہ ہیں, آپ کو موٹر وے ہیلپ لائن کا نمبر چاہیے تو عموماً لوگوں کو یاد نہیں ہوتا, کیونکہ اتنی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ریسکیو کا نمبر ہے, اس طرح ہر سروس کا وہاں پہ نمبر اویلیبل ہے. اور جس طرح آپ نے انٹرویو کے بالکل سٹارٹ میں بات کی کہ کلوزسٹ پینک بٹن کا آپشن موجود ہے, اس پہ آپ کلک کریں گے تو وہ آپ کو بتا دے گا کلوزسٹ پینک بٹن کہاں پر ہے. آپ کی لائف لوکیشن شیئرنگ کا آپشن موجود ہے. تو غرض یہ کہ جتنی سروسز آپ کو کسی بھی ایمرجنسی سچویشن میں ضرورت پڑ سکتی ہے, جن سروسز کی, ان سب کی ہیلپ اس ایپ کے اندر موجود ہے. اور اب بلکہ ہم لوگوں نے QR پینک بٹن بنا دیے ہیں کہ مطلب آپ نے QR کو اسکین کرنا ہے, وہ آپ کی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ جائیں گی. اگر آپ نہیں بھی ہیں کسی پینک بٹن کے آس پاس تو اب آپ کو وہاں پر بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ وہیکلس کے اوپر جو ہے نصب کیے گئے ہیں, آپ ان ڈرائیو کرواتے ہیں, ینگو کرواتے ہیں, آٹوز کے اوپر ہوتے ہیں, کارز کے اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو وہیں پہ بیٹھے بیٹھے کوئی پریشانی ہو گئی ہے تو وہ آپ QR پینک بٹن کو اسکین کر سکتے ہیں. اچھا اسکین کر سکتے ہیں تو وہ اسی ٹائم ہمیں رسپانس کیا جائے گا. تو یہ بہت ہی آسان ہے. آپ بھی میں فروہ دوبارہ بھی چاہوں گی اس کو آپ دوبارہ بھی بتا دیں کہ تاکہ دوبارہ پتہ چلے, یہ بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے. QR پینک بٹن بیسکلی یہ ہے کہ آپ کے پینک بٹن کو ہم لوگوں نے ایک QR کوڈ میں کنورٹ کر دیا ہے. سپوز اگر آپ کسی پینک بٹن کے ارد گرد نہیں ہیں, آپ کے ارد گرد کوئی پینک بٹن نہیں ہے اور آپ مدد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس QR کوڈ کو بھی اسکین کر سکتے ہیں. بچے لوکل بس میں سفر کرتے ہیں, بچیاں ان ڈرائیو کرواتی ہیں, وہاں پر اگر انہیں اس طرح کا مسئلہ درپیش ہو تو وہ اس پینک بٹن کو اسکین کر سکتے ہیں. اس پینک بٹن کو اسکین کر سکتے ہیں, اور جب اس پینک بٹن کو اسکین کریں گی تو ظاہر سی بات ہے آپ کو کہیں نہ کہیں سے ہیلپ ضرور ملے گی. اور پریشان نہیں ہونا, میں ہمیشہ کہتی ہوں باہر نکلیں, اپنا جو بھی آپ کام کرنا چاہتی ہیں, جو بھی آپ کے خواب ہیں ان کو ضرور پورا کریں. ان عناصر کی وجہ سے گھبرا کے گھر نہ بیٹھیں. اب تو پنجاب گورنمنٹ نے بھی بڑا اچھا اسٹیپ لیا ہے, یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ اپنے آپ کو باہر روڈز کے اوپر سیف محسوس کرے گی اور ایزیلی موو کرے گی. اچھا دوسرا جو فیملی سرکل اور لوکیشن شیئرنگ جیسے فیچرز ہیں ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں ہمیں. فیملی سرکل ایک بڑا اہم فیچر ہے اس ایپ کا. جس طرح پیرنٹ اور چائلڈ دونوں کے پاس PSA نیکسٹ جن سیفٹی ایپ موجود ہے, انسٹال ہے, آپ ایک دوسرے کو اپنے فیملی سرکل میں ایڈ کر سکتے ہیں. میں نے اپنی مدر کی انفارمیشن اپنے موبائل میں انٹر کی, ان کے نمبر پہ ایک OTP جائے گا, وہ OTP مجھے بتائیں گی, میں اس OTP کو سیو کروں گی اور اس طرح وہ میرے فیملی سرکل میں ایڈ ہو جائیں گی. اب دونوں موبائل پہ جب لائیو لوکیشن آن ہوگی, وہ سائڈ پہ آ جاتا ہے کہ آپ اپنی لائیو لوکیشن آن رکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں رکھنا چاہتے, تو پھر میری مدر اور میں ان کو دیکھ سکتی ہوں کہ ان کی لائیو لوکیشن اس وقت کہاں پر ہے. یہ فیچر بے حد ایک مطلب بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے, اس طرح سے کہ اکثر بچیاں گھر سے باہر نکلتی ہیں اور انہیں ہوتا ہے کہ کوئی انہیں لائیو مانیٹر کرے. آپ اکثر رائڈ بھی شیئر کر دیتے ہیں, لیکن اس ایپ کے اندر بھی یہ فیچر موجود ہے کہ آپ کے پیرنٹس دیکھتے رہیں گے کہ اگر آپ پوائنٹ A سے پوائنٹ B, مطلب اگر آپ اپنے گھر سے یونیورسٹی جا رہی ہیں تو وہ آپ کی لوکیشن وہاں کی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی.
اور بچیاں اکثر ایک پوائنٹ پہ جا کے ان کو اپنی لوکیشن کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اس وقت وہ کہاں پر ہیں. اس میں بھی یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. اور بچے اکثر بغیر بتائے بھی گھر سے نکل جاتے ہیں, تو وہاں پر بھی پیرنٹس دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ان کا بچہ کہاں پر موجود ہے. اور آپ اپنی لائیو لوکیشن بھی شیئر کر سکتے ہیں اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ. یہ آپ کو یہ ان تمام فیچرز کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک سینس آف سیفٹی ہو. ٹھیک ہے, جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ کا ٹیک کیئر کر رہا ہے, اسے پتہ ہے کہ آپ اس وقت کہاں پر موجود ہو, تو خاص طور پہ بچیوں کے لیے یہ ایک بڑی کمفرٹیبل سی ایک سینس ہوتی ہے, کہ ایک سینس آف سیفٹی ہوتی ہے کہ نہیں بھائی میں اب سیف ہوں, کوئی مسئلہ ہوگا میرے ساتھ تو مجھ تک مدد پہنچ جائے گی. ہاں, کوئی مسئلہ ہوگا تو مجھ تک مدد پہنچ جائے گی. اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو بوائز ہوتے ہیں 13 سال کے 15 سال کے, وہ بغیر بتائے گھر سے چلے جاتے ہیں باہر کے, بھائی میں ابھی جا رہا ہوں, بس ابھی واپس آ رہا ہوں. اور جب وہ دیر ہوتی ہے تو والدین ظاہر سی بات ہے ان کے گارڈز کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اتنی دیر ہوگی ہے, کیوں نہیں آیا میرا بچہ, کہاں رہ گیا. اور سم ٹائم کسی کے فون کی بیٹری بھی ڈیڈ ہو جاتی ہے, پرابلم کال بھی نہیں ہو سکتی, وہ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں. اچھا, اس میں یہ بھی بتائیں کہ اگر ہماری فار ایگزامپل بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہے تب لوکیشن کا کیسے ہوگا پھر؟ اب وہ پھر آپ کی لاسٹ لوکیشن آئے گی, ظاہر ہے, کیونکہ لائیو لوکیشن شیئرنگ کے لیے آپ کا انٹرنیٹ اویلیبل ہونا بہت ضروری ہے. تو اگر ایک سرٹن پوائنٹ پہ جا کے آپ کی اگر فون ڈیڈ ہو گیا یا اس طرح سے, تو پھر آپ کی جو اس وقت کی کرنٹ لوکیشن ہے وہ آپ کو ضرور نظر آئے گی. وہ آپ کو ضرور نظر آئے گی. اچھا, اب تک جو نوجوان تھے وہ اس پلیٹ فارم سے رابطہ کر چکے ہیں, اور ان کا فیڈ بیک کیسا تھا؟ فیڈ بیک بہت اچھا تھا, کیونکہ اگر کسی نے ہم سے ریکویسٹ کی ہے کہ بھائی میری کانفیڈینشیلٹی مینٹین رکھیں, تو اس چیز کو ہم لوگوں نے انشور کیا ہے کہ جو بچے چاہ رہے ہیں کہ والدین کے سامنے نہ ظاہر ہو کہ بھائی وہ کس ایشو کو فیس کر رہے ہیں اور ان کو ہیلپ بھی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری سائیکولوجیکل ہیلپ کا فیچر موجود ہے, اس میں بہت سارے لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے اور بہت خوش بھی ہیں, کیونکہ ایک سب سے بڑی اس میں آسانی کی بات یہ ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ ہاسپٹلس میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو لمبی قطار کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لانگ ویٹنگ ٹائم ہوتا ہے, بہت زیادہ ویٹنگ ٹائم ہوتا ہے, اور پھر سیشن کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بھی بڑا محدود سا ہوتا ہے. اور اگر آپ پرائیویٹلی جاتے ہیں تو وہ ہر شخص افورڈ بھی نہیں کر سکتا. تو اب اگر آپ کو گھر بیٹھے یہ سہولت موجود ہے تو اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے. اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے. فروا, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بہت اچھے سے ایکسپلین کیا. ضرور یہاں پہ پنجاب گورنمنٹ کی بہت تعریف بنتی ہے کہ انہوں نے بہت اچھی ایپ لائی, اور اس سے ہم ہیلپ بھی لے سکتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جو بچے بچیاں باہر جانا چاہتے ہیں, ایزیلی موو کرنا چاہتے ہیں, تو وہ بہت آسانی سے موو کر سکتے ہیں. اور اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ زیادہ کانفیڈنٹ فیل کریں گے جب آپ باہر جائیں گے کہ ہماری ہیلپ کے لیے آل دا ٹائم کوئی نہ کوئی موجود ہے, ہمارے ادارے موجود ہیں ہمیں سیو کرنے کے لیے. ہمیں کوئی پرابلم نہیں آئے گا تو ہم ایزیلی باہر جا سکتی ہیں. اور بچے بالکل نہ گھبرائیں, باہر نکلیں اور آسانی سے موو کریں, آئیں جائیں جہاں آپ جانا چاہتی ہیں, اپنے خوابوں کو پورا کریں, کیونکہ آپ کے ادارے آپ کو دیکھ رہے ہیں. ناظرین, ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنی ہوسٹ یسریٰ بلوچ کو دیجیے اجازت, پھر ملیں گے نئے مہمانوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.